بارہ دیگر صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رہبر معظم کی کتاب نبوت پر ہماری بحث جاری ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کو شروع ہم نے کیا تھا کوئز کے حوالے سے، کہ کوئز کے حوالے سے جو دوست شرکت کر رہے تھے تو ان کے مطالبے پر اس کی تشریح شروع کی تھی. ابھی کوئز تو ہو چکا ہے، لیکن دوستوں کی خواہش تھی کہ اس سلسلے کو کنٹینیو کیا جائے، چونکہ تمام جو چیپٹرز ہے وہ مکمل نہیں ہوئے، تو ہم ہر ایک سیشن میں ایک چیپٹر پر بات کر رہے ہیں، اور اس سلسلے کو جب تک آپ دوست چاہیں گے انشاءاللہ جاری رکھے ہوئے ہیں. تو آج ہمارا جو عنوان ہے وہ نبوت کی چوتھی تقریر ہے رہبر کی، اور اس کا ٹائٹل ہے نبوت کے مقاصد. پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جب نبی آتا ہے تو معاشرہ کیسے ہوتا ہے، نبی پھر کس طرح سے اپنا کام شروع کرتا ہے، اس کی بعثت کیسے ہوتی ہے، یہ پہلے والے سیشن بیان ہو چکا ہے. اور دو طرح کے معاشرے وجود میں آ جاتے ہیں، الہی اور غیر الہی، ان کی علامات ہوتی ہیں، ان کا نظام کیسے چلتا ہے، وہ بیان ہو چکا. اس سیشن کا ٹائٹل ہے کہ نبوت کے مقاصد کیا ہیں، یعنی یہ جو انبیاء آتے ہیں اصلاً ان کا ہدف کیا ہوتا ہے، اصلاً ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، یہ جو تحریک چلاتے ہیں ان کے پیچھے اصل ان کا گول، ان کا ویژن کیا ہوتا ہے. یہ چوتھا سیشن، اسی پر ہم بات کریں گے. ایک دو صلوات پڑھیے بابا صلی اللہ علیہ وسلم، آگے بڑھیں. چونکہ ہمارا جو عنوان ہے، ویسے عنوان تو بہت اوپن ہے نبوت کے یا ان کی تحریکوں کے مقاصد، لیکن ہم مخصوص رہیں گے اسی کتاب کے حوالے سے جو زیر بحث ہے. تو جو کچھ اس میں رہبر نے فرمایا اسی کو بیان کریں گے، یا تھوڑی سی تشریح جو اس سے ریلیٹڈ ہوگی. تو اس میں رہبر معظم فرماتے ہیں کہ انبیاء کے آنے کے دو مقاصد ہیں جس کی خاطر انبیاء آتے ہیں، اور ان دو میں بھی رہبر فرماتے ہیں ایک اصلی مقصد ہے جو انبیاء کا ہے، ایک اس اصلی مقصد تک پہنچنے کے لیے ایک ضمنی مقصد ہے. تو یعنی ٹوٹل کتنے ہمارے پاس مقاصد ہو جائیں گے؟ دو، لیکن ان دو میں بھی اصلی مقصد ایک ہی ہے اور دوسرا اس تک پہنچنے کے لیے ہے. تو الٹیمیٹ ہدف کتنا ہے؟ پھر ایک ہی ہو جاتا ہے. تو یعنی دو اہداف انبیاء مد نظر رکھتے ہیں، ایک پہلا پھر ایک اس سے آگے. پہلے ایک ضمنی ہے جو اس الٹیمیٹ ہدف کو پہنچنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد الٹیمیٹ ہدف تک پہنچتے ہیں. اس میں رہبر یہ فرماتے ہیں کہ جو انبیاء کا الٹیمیٹ ہدف ہے، یعنی وہ ایک ہدف جو ان کا الٹیمیٹ ہدف ہے، جہاں انہوں نے پہنچنا ہے اور جہاں تمام انسانوں کو پہنچانا ہوتا ہے، وہ ہے انسان سازی کرنا، یعنی بنی آدم کو انسان بنانا ہے. بنی آدم یعنی ہم سب بنی آدم ہیں. بنی آدم ہیں یعنی حضرت آدم کی اولاد ہیں اور انسانی ڈھانچہ رکھتے ہیں، تو ہم اس دنیا میں وجود میں آ گئے. لیکن اب الہی آئیڈیالوجی کے ذیل میں دیکھیں تو ہم اب انسان بنے نہیں ہیں، بلکہ انسان ہم نے بننا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کائنات میں بھیجا ہے کہ ہم انسان بنیں. اب انبیاء آتے ہیں تاکہ اس بنی آدم کو انسان بنایا جائے. یہ بنیادی مقصد ہے، یعنی سب سے گہرا مقصد، الٹیمیٹ مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو انسان بنانا، انسان سازی کرنا، یعنی انسانوں کو برائیوں سے نکالنا، اس کو پستیوں سے نکالنا، اور انسان کے اندر جو صلاحیتیں، جو استعداد دب جاتی ہیں اس کو وہاں سے نکالنا اور اس کو اعلیٰ علیین کے مقام تک لے جانا. یہ انبیاء کا الٹیمیٹ مقصد ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح فرمایا ہے. سورہ آل عمران میں یہ آیت نمبر 164 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا. کس بات پر احسان کیا؟ اذا بعث فیہم رسولا، کہ ایک رسول کو بعث کیا، مبعوث کیا. اب مبعوث کیا ہے، بعثت کیا ہے، وہ پہلے بیان ہو چکا ہے. من انفسہم، یعنی انہی لوگوں میں سے ہی. پہلے میں ترجمہ کروں پھر تھوڑی تشریح کروں گا. اب انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، پھر رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیات خدا کی تلاوت کرتا ہے. ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور یہ سب کچھ وہ کیوں کرتا ہے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کیونکہ اس سے پہلے یہ بالکل کھلی گمراہی میں تھے، کھلی ضلالت میں تھے. یعنی رہبر معظم یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے سورہ آل عمران کی اور اس جیسی باقی آیات، یہ انبیاء کے اصلی ہدف، اصلی مقصد کو بیان کرتی ہیں. یعنی انبیاء کا اصلی ہدف، اصلی مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا. یعنی انبیاء کا آنا یہ کیا ہے؟ خدا کا احسان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب انسانوں کے لیے ہادی بناتا ہے، رہبر بناتا ہے، تو یہ خدا احسان کر رہا ہوتا ہے در حقیقت. اور ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک بوجھ ہے، کہ یہ پھر کوئی نبی آیا اس نے یہ پیغام دیا، اگلا نبی آیا اس نے یہ پیغام دیا، تو ہم اس کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ احسان ہے لوگوں کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو مبعوث کرتا ہے اور اس کی ہدایت کا انتظام کرتا ہے تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اور اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ انہی میں سے ہی کرتا ہے. انہی میں سے کرنے سے کیا مراد ہے؟
یعنی کہ اگر ہدایت انسان کی مقصود ہے تو پھر نبی کو کس مخلوق میں سے اٹھائے گا؟ انسانوں میں سے ہی اٹھائے گا. اور یہ اکثر بحث ہمارے ہاں اہل منبر اور طرح کی چھیڑ دیتے ہیں کہ نبی کیا ہے، انسان ہے یا غیر انسان ہے، یا کس طرح کی مخلوق ہے، یا نور ہے یا بشر ہے. یہ ایک بحث چھیڑ دیتے ہیں. حالانکہ ایک عام ایک عقلی سی بات ہے، قرآن مجید نے بھی اسے بیان کی ہے کہ مقصود جس مخلوق کی ہدایت ہے وہ کون ہے؟ انسان. تو جو ہادی ہونا چاہیے وہ بھی کس مخلوق سے ہونا چاہیے؟ عقل ایمان انسان سے ہی ہونا چاہیے. اگر ہادی انسان سے نہ ہو، کسی اور مخلوق سے آ جائے، وہ ہماری کیا ہدایت کرے گا؟ وہ ہمارے لیے اسوہ کیسے بن جائے گا؟ وہ کیسے یہ کہے گا کہ دیکھو میں بھی یہ ہوتے ہوئے یہ کام کر سکتا ہوں تو تم بھی یہ کام کرو؟ ہم کہیں کہ تم تو ہماری مخلوق نہیں ہو، تمہاری ضرورتیں اور ہیں، تمہاری کیفیت اور ہے، ہمارے لیے کیسے ماڈل بن جائے گا؟ بس اللہ تعالیٰ اگر ایک فرشتے کو بھیج دے زمین پہ اور پھر وہ فرشتہ کہے کہ میں جیسے کرتا ہوں تم کرو، تو ہم اسے کاپی کر سکتے ہیں؟ ہم کہیں کہ بھئی نہیں، تم تو فرشتے ہو، فرشتے ہونے کی وجہ سے نہ تمہیں بھوک لگتی ہے، نہ تمہیں پیاس لگتی ہے، نہ تمہارے اندر باقی خواہشات ہیں، نہ فرمانی کا مادہ تمہارے اندر ہے، جبکہ ہم تو ایسا نہیں ہیں. پھر ہم کیسے اس کی اطاعت کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے عقلی قاعدہ بھی یہی ہے کہ اگر انسان کی ہدایت مقصود ہے تو پھر انسان ہی ہیں. اور پھر ہمارے ذہن میں بھی جو کہ انسان کا درست مفہوم نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم انبیاء کو یا ائمہ کو انسان کہہ دیں گے تو یہ شاید ان کی توہین ہو جائے گی. ہمیں ایسا لگتا ہے. کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ انسان تو ہم ہیں، اور جب ہم انسان ہیں اور یہ ہم کہہ دیں گے کہ انبیاء انسان ہیں تو پھر تو ہمارے جیسے ہو جائیں گے، اور جب اپنے جیسا کہہ دیں گے تو ان کی توہین ہو جائے گی. اب یہ بھی ہمارے یہاں یعنی کہ نہ سمجھنے کی وجہ سے ایک ایسا ہی فرضی نقطہ ہمارے اندر آ گیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ابھی انسان نہیں ہیں، کہ اگر آپ یوں پریشان ہونے کہ ہمارے جیسے ہو جائیں گے تو ہم تو انسان ہیں ہی نہیں. ہم نے تو ابھی انسان بننا ہے، یہ تھوڑی کم انسان ہیں. یعنی جتنے لوگ یہ اس 6 فٹ کی قد لے کر 2 ٹانگیں اور 2 بازو لے کر چل پھر رہے ہیں، یہ سارے انسان تھوڑی ہیں قرآن مجید کی نظر میں. یہ تو سارے انسانی ڈھانچہ لے کر رہے ہیں. ابھی تو انہوں نے انسان بننا ہے. انسان بننا ہی تو ہدف ہے. انسان بننے کے لیے ہی تو بنایا گیا ہے. تو یہ تو انسان نہیں ہے. جبکہ حقیقی انسان کون ہے؟ وہ یہی انبیاء ہی حقیقی انسان ہے. انہی انبیاء کے خلفاء، ائمہ، اوصیاء وہی حقیقی انسان ہے. باقی صاحب نے تو انسان بننا ہے. تو اس لیے یہ نہیں کہ یہ انسان کہنے سے ان کی توہین ہو جائے گی. اور پھر یہ کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل کس کو قرار دیا ہے؟ انسان کو. اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان. اب اگر ہم انبیاء کو اور ائمہ کو انسانوں سے نکالیں گے تو ان کی توہین کریں گے یا ان کی فضیلت میں اضافہ کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ جب آپ ان کو انسانوں سے نکال رہے ہیں تو کیا ہوگی؟ یعنی اشرف المخلوقات انسان ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ائمہ انسان نہیں ہے، تو پھر کیا ہے اس میں؟ توہین ہے اس کے اندر. ہاں یہ بات درست ہے، ہمارے جیسے نہیں ہے. یہ کس نے کہا کہ وہ ہمارے جیسے ہیں؟ کوئی اٹھے اور وہ یہ کہ ہمارے جیسے، ایسا ہرگز نہیں ہے. ظاہر ہم تو گناہ گار ہیں، ہمارا وجود گناہوں میں بھرا ہوا ہے، جبکہ انبیاء ائمہ وہ معصوم ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ کسی نے دعویٰ کیا نہ کوئی کر سکتا ہے کہ ہم ان جیسے ہیں یا وہ ہمارے جیسے ہیں. لیکن یہ کہ آپ کہیں کہ وہ انسان نہیں ہے، یہ جو ہے نا سمجھی کی وجہ سے. اور ہمارے ممبر پر ایسی بہت ساری بحثیں چلتی ہیں. ہاں البتہ ان کا انسان ہونا ان کے نور ہونے کی نفی نہیں کرتا. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ انبیاء اور ائمہ نوری ہیں تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ اس طرح کی روایات بھی ہیں جہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انبیاء یا ائمہ نور بھی ہیں. لیکن اب نور کا معنی یہاں کسی جنس کے معنی میں نہیں آیا. جیسے انسان ایک کیا ہے؟ جنس ہے. جنات ایک جنس ہے. ملائکہ میں ملک ہونا ایک جنس ہے. اس طرح اور مخلوقات ایک جنس ہیں. تو نور کسی جنس کا نام نہیں ہے. اب جیسے یہ آتا ہے کہ نور ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ شاید انسان نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. مثلا یہ قرآن مجید کو بھی نور کہا گیا ہے، اسلام کو بھی نور کہا گیا ہے، حالانکہ یہ کسی جنس کا نام نہیں ہے. یعنی نور کے کئی معنی ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود کو بھی نور کہا ہے قرآن مجید میں، حالانکہ اللہ تو مخلوق بھی نہیں ہے. وہ تو کسی، اگر ہم یہ والا نور مراد میں پھر کہیں کہ اللہ یہ ہے تو مثلا اللہ کو ہم مخلوق قرار دیں گے. بہرحال اس طرح کی ایک بحث ہمارے یہاں چھڑتی ہے. میں اس پہ نہیں آگے جانا چاہتا ورنہ ہم آگے نہیں پہنچ پائیں گے. یہ جو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ فیہم رسول من انفسہم، کہ رسول ہوتا ہے انہی میں سے. انہی میں سے کا مطلب کیا ہے کہ انسان ہوتا ہے پہلی بات. یعنی کہ اور تبھی انسانوں کے لیے ہدایت کر سکتا ہے، تبھی ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ انسان ہوتا ہے. باقی آپ کے ذہنوں میں جتنی باتیں آتی ہیں کہ یہ انسان ہے تو یہ جو مسائل ہیں وہ ہمارے ذہن کی پیداوار ہیں. ایسے نہیں، وہ انسان ہوتا ہے اور حقیقی انسان ہوتا ہے اور وہی انسان ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جس معاشرے میں آتا ہے، جو اس معاشرے کی زبان ہوتی ہے، یہ نبی بھی کس زبان کو اختیار کرتا ہے؟ اسی زبان کو اختیار کرتا ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ عرب معاشرہ ہو تو نبی ہے فارسی بولے، فارسی ہو تو عرب بولے. ایسا نہ ہو. اگر عبرانی معاشرہ ہے تو نبی آگے عربی بولے، ایسا نہیں ہوتا. وہی زبان بولتا ہے تاکہ ہدایت دے سکے ان کے اندر. تو یہ اس کی تشریح میں آتا ہے.
لیکن اس سب کے پیچھے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یتلو علیہم آیاتِ، کہ وہ کیا کرتا ہے؟ آیات خدا کی تلاوت کرتا ہے۔ اب لفظ تلاوت عربی لفظ ہے، اور ہمارے ہاں چونکہ ہر لفظ کے معنی بگڑے ہوئے ہیں تو تلاوت کا معنی بھی بگڑا ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تلاوت کا معنی کیا ہے؟ پڑھنا۔ اس کو قرات کہتے ہیں عربی میں، تلاوت نہیں کہتے ہیں۔ اب جیسے آپ قاری کہتے ہیں، فلاں قاری ہے، قرات ہے۔ قرات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا۔ تلاوت پڑھنے کو نہیں کہتے ہیں۔ اب لیکن ہمارے ہاں وہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ یعنی آپ کوئی بندہ قرآن پڑھ رہا ہو، آپ پوچھیں کیا کر رہے ہو، کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، حالانکہ تلاوت نہیں کر رہا، قرات کر رہا ہے۔ یا مثلا آپ نماز کے اندر جو واجبات نماز ہیں اس میں ایک واجب کیا ہے؟ قرات کرنا۔ قرات میں ہم کیا کرتے ہیں؟ یعنی حمد اور ایک اور سورہ کو پڑھتے ہیں، اسے کہتے ہیں قرات، یعنی پڑھنا قرات کہلاتا ہے، تلاوت نہیں کہتے ہیں۔ اب تلاوت کی بہت تفصیل بحث ہے کہ یہ لفظ کیسے آیا اور کیا معنی ہے، میں اس کا اگر آپ کو خلاصہ کنکلوڈ کروں تو تلاوت کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، اطاعت کرنا، یعنی جیسے ہے ویسے چلنا۔ اب یہ کہ یتلو علیہم آیاتِ، یعنی آیات خدا کے مطابق چلتے ہیں اور آیات خدا کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ یعنی آیات خدا کی پیروی کرتے ہیں، یعنی احکام خدا کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی جو خدا کہہ رہے یہ انبیاء کیا کرتے ہیں؟ صرف وہ پڑھتے نہیں ہیں، صرف وہ پڑھ کے سناتے نہیں ہیں، بلکہ پیروی کرتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں کیا ہے کہ انبیاء آتے ہیں، ایک پیغام لے کر امت کو دے کے چلے جاتے ہیں، جس کی بعض لوگوں نے اس طرح سے بھی تشبیہ دی ہے جو نہ سمجھنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی انبیاء کا کام ایسے ہی جیسے آج کے دور میں کوریئر سروس ہوتی ہے، کسی کا میسج ہوتا ہے، کوئی آتا ہے، وہ جاتا ہے، دیتا ہے اور گیا۔ اس طرح تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا، کہا یہ میری امت ہے، یہ پیغام دو اور جاؤ۔ اس طرح سے تو نہیں ہے پیغام، یہ مقام رسالت نہیں ہے۔ یتلو علیہم آیاتِ، یعنی کہ یہ تلاوت کرتے ہیں آیات کی، یعنی آیات خدا، فرمان خدا کی پیروی کرتے ہیں اور امت کو اس کی پیروی میں چلاتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر انہی آیات کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ ان کی یزکیہم، اس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اب یہ تزکیہ کیا چیز ہے؟ اب یہ مشکل لفظ ہے سارے، اس لیے اگر میں اس کا معنی نہ کروں تو شاید انبیاء کا ہدف پھر ہم سمجھ نہیں پائیں گے۔ کیا مطلب ہے تزکیہ کا؟ بہت مشہور لفظ ہے، ہر جگہ استعمال ہوتا ہے جی، تزکیہ نفس۔ کسی شخص کو کہیں کہ او معاشرے میں کردار ادا کرو، وہ کہتے ہیں نہیں جناب ابھی تو میں تزکیہ نفس کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں نا لوگ جب ہمارا تزکیہ نفس ہو جائے گا تو ہم معاشرے میں آ جائیں گے، اور ساری زندگی وہ تزکیہ نفس نہیں ہو پاتا۔ تو کیا ہے تزکیہ نفس؟ مساجد میں دروس ہوتے ہیں جناب تزکیہ نفس ہو رہا ہے، ماہ رمضان میں اپنے بڑے بڑے درس دیکھے ہوں گے جناب تزکیہ نفس پر بات۔ تزکیہ نفس خود ہے کیا؟ نفس تو انسان کو کہتے ہیں نا، انسان نہ نفس۔ تزکیہ کیا چیز ہے ویسے جو انبیاء کا اصلی ہدف یہاں بیان ہوا ہے؟ یعنی ابھی میں یہ کیا کہ مان کروں انبیاء کا اصلی ہدف، الٹیمیٹ ہدف، پھر اس ہدف تک پہنچنے کے لیے ایک اور ہدف ہے۔ تو دو ہدف کل انبیاء کے ہیں قرآن مجید میں جو بیان کیے گئے اور جو رہبر معظم نے تشریف فرمائی اس کتاب میں۔ تو پہلے بیان ہو رہا ہے الٹیمیٹ ہدف، تو وہ الٹیمیٹ ہدف کیا ہے؟ یعنی کہ تلاوت کرتے ہیں اور تزکیہ کرتے ہیں، یعنی تزکیہ کرنا انسانوں کا، معاشرے کا تزکیہ کرنا، یہ انبیاء کا الٹیمیٹ ہدف ہے، آخری ہدف ہے، آخری منظر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کوئی خاص چیز ہے۔ کس کو کہتے ہیں تزکیہ؟ اور بتائیں؟ نہیں، پاک کرنا نہیں ہے۔ پاک تزکیہ کا لفظی معنی بھی پاک کرنا نہیں ہے، البتہ پاک کرنا اس تزکیے کے پروسیس میں ایک مرحلے کا نام ہے۔ مثلا بالفرض اب میں مثال دوں کہ اگر ہم میڈیکل کی بات کریں، MBBS کی بات کریں تو یہ 5 سال کا ایک سلیبس ہے بالفرض، اور اس میں کئی سبجیکٹ آتے ہیں۔ اب کوئی بندہ پوچھے MBBS کیا ہے، اور یہاں کوئی بندہ جواب دے کہ جی فزیالوجی جو MBBS ہے، یا وہ کہ جی پیتھالوجی MBBS ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ بھئی وہ جو سبجیکٹ چاہیے ان میں ایک سبجیکٹ فزیالوجی ضرور ہے، لیکن MBBS از ایکول ٹو فزیالوجی اب نہیں کہہ سکتے ہیں، اس میں اور بھی بہت کچھ ہے، یہ کمپلیٹ ہو کے پھر یہ MBBS بنتا ہے۔ اب اسی طریقے سے جب ہم یہ کہیں کہ تزکیہ نفس کا معنی پاک کرنا ہے تو یہ وہ نہیں بنتا درست، یعنی پاک کرنا ایک مرحلہ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، پھر یہ جا کر تزکیہ بنتا ہے۔ تزکیہ کا جو لفظی معنی ہے نا وہ ہے پروان چڑھنا یا نشو و نما پانا یا آگے بڑھنا، لفظی معنی۔ اور پاک کرنے کے لیے اور الفاظ استعمال ہوتے ہیں، مثلا طہارت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، طاہر کا لفظ، مطہر کا لفظ، یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں پاکیزگی کے معنی میں، جبکہ آگے بڑھنے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ تزکیہ۔ اب سادی سی بات ہے، جو عموماً ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ انسان کا نفس کا تزکیہ کرنا، تو تزکیہ کرنا، نفس کا تزکیہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی نفس کو پروان چڑھانا، یہ اصل بات، یعنی نفس نشو و نما کرے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے بجائے اس کہ میں کوئی فلسفی بحث کروں، اسے آسان ہے ایک مثال دے دیتے اور امید آپ اسی سے سمجھ جائیں گے، جو علماء ایک مثال اس حوالے سے دیتے ہیں۔
اور یہ انسان شناسی کی بحث میں بھی یہ بتاتی ہے۔ سب سے بہترین مثال ایک بیج کی ہے۔ مثلا آج کل گندم کی کاشت کا زمانہ ہے، پنجاب میں بھی ہو رہی ہے کاشت، آپ کے یہاں لیٹ ہوتی ہے، کاٹی بھی لیٹ جاتی ہے، تو پنجاب میں ابھی گندم کاشت ہو رہی ہے اور کافی جگہوں پر کاشت ہو چکی ہے۔ تو ایک آپ نے دیکھا ہے گندم کا دانہ ہوتا ہے، مثال اس دانے کی لے رہے ہیں، ورنہ اور فصلوں کا بھی آپ دانہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو جب آپ کاشت کرتے ہیں، زمین کے اندر رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد پانی دیتے ہیں اور اس کی نگہداشت کرتے ہیں، تو وہ باہر نکلنا شروع کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلتا ہے تو بہت نرم و نازک جو ہے نا وہ کمپل کی طرح اس کی حیثیت ہوتی ہے۔ اس موقع پر کوئی گائے بھینس بکری اس کے اوپر چڑھ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ تباہ ہو جائے گا۔ اگر اس کو پانی نہ ملے تو وہیں گل سڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یا ایسی زمین پہ ہو جہاں نمکیات نہ ہو تو پھر بھی پرواہ نہیں چڑھے گا، یا اگر زمین میں نمکیات ہیں لیکن کم ہیں، پھر آپ کو اس کو کھاد دینا پڑتی ہے اور چیزیں خوراک غذا کی دینی پڑتی ہے، پھر ایسا سے بڑا ہوتا ہے۔ جب بڑا اور اس کو ہوا بھی چاہیے، سورج کی روشنی بھی چاہیے، جو نیچرل چیزیں ہیں وہ ساری بھی اس کو چاہیے۔ پھر جب اور بڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ اور گھاس پھوس بھی اگنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہو، آپ کیا کرتے ہیں پھر اس گھاس پھوس کو کاٹ دیتے ہیں، کیوں؟ چونکہ اگر ان کو نہیں کاٹیں گے تو اس کی غذا وہ کھا جائیں گے، یہ آگے نہیں بڑھے گا۔ پھر یہ بڑا ہوتا ہے، اس کو سنڈی لگ جاتی ہے کئی دفعہ، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ سپرے کرتے ہیں، سنڈیاں مارتے ہیں، یہ ایسے بڑا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک درخت، آپ آم کا درخت مراد لے لیں، کسی اور پھل کا مراد لے لیں، یہ ایک نیچرل پروسیس ہے۔ یہی مثال انسان کے لیے بھی ہے۔ ان حقیقت انسان کیا ہے؟ وہ یہی بیج ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو یہی بیج ہے۔ اب بیج کیا چیز ہے؟ اب بیج ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہے تو بھی ایک بیج، لیکن ایک پورا گھنا درخت بننے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے۔ یہ جتنے بڑے بڑے آپ نے گھنے درخت دیکھے ہیں، اتنے بڑے بڑے، اور آپ کے ایریا میں تو بہت بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں، آپ وہ بڑے بڑے درخت دیکھیں وہ شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ ایک بیج سے ہوتے ہیں۔ جب وہ ایک بیج تھے تو ایک بیج، لیکن صلاحیت ایک پورے درخت کی تھی یا نہیں تھی؟ تھی۔ یہ انسان ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو بالکل ایک بیج کی طرح ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے پاس، لیکن ساری صلاحیتیں لے کر آتا ہے۔ اب ضرورت کس چیز کی ہے؟ کہ جو صلاحیتیں اس میں ہیں اور یہ اللہ نے رکھی ہیں، اب ضرورت کیا ہے کہ وہ صلاحیتیں پروان چڑھیں۔ اور وہ صلاحیتیں پروان کیسے چڑھیں گی؟ وہی پروسیس جو اس پودے کے ساتھ ہے۔ یعنی یہ بہت نرم و نازک ہوتا ہے اس وقت اگر معاشرہ اثر ڈالے، وہ جیسے گائے بھینس میں نے کے اوپر چڑھ جائے گی تو یہ ادھر ہی مسئلہ جائے گا۔ اگر معاشرے کی جلغار اس کے اوپر ہو، اگر قومیت غالب آ جائے، طبقاتیت غالب آ جائے، فحشا غالب آ جائے، ظلم و جور غالب آ جائے، تو یہ کیا ہے؟ ادھر ہی مسل جائے گا، ادھر ہی ختم ہو جائے گا۔ یا اس کو ضروری چیزیں نہ ملیں، مثلا پانی نہ ملیں پودے کو جیسے چاہیے ہوتا ہے، نمکیات نہ ہوں، وہ اس کو نہ ملیں تو کیا ہو جائے گا؟ وہیں سڑ جائے گا۔ یا اتنے گھاس پھوس اس کے آس پاس اگ جائیں کہ وہ اس کی غذا کھا جائیں۔ اب یہاں گھاس پھوس کیا ہے؟ یہ ہماری عادات ہیں، یہ جو ہمارے اندر بہت سی غلط عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں، غلط روش پیدا ہو جاتی ہے، وہ ہماری صلاحیتوں کو کیا کرتی ہیں؟ کھا جاتی ہیں۔ یا سنڈی لگ جائے، ہمیں مختلف آفات لگ جائیں، بیماریاں لگ جائیں، مثلا ہم انا پرست ہو جائیں، ہم شہرت پسند ہو جائیں، ہمارے اندر حسد آ جائے، تکبر آ جائے، سستی آ جائے، کہلی آ جائے، بزدلی آ جائے، یہ ساری لالچ آ جائے، طمع آ جائے، یہ بیماریاں پیدا ہو جائیں تو یہ کیا کریں گی؟ کھا جائیں گے ہمارے نفس کو۔ تزکیہ نفس نہیں ہو سکے گا۔ تزکیہ نفس یعنی اس بیج کو زمین میں رکھ کے اس کا بڑا ہونا، یہ سارا پروسیس کیا ہے؟ تزکیہ نفس، یعنی جس میں آپ اس کو پانی بھی دے رہے ہیں، جس میں وہ روشنی بھی لے رہا ہے سورج سے، جس میں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ بھی لے رہا ہے معاشرے سے تاکہ اس کے ذریعے آگے گرو کرے، اور آپ اس کو کھاد بھی دیتے ہیں، سپرے بھی دیتے ہیں، گھاس پھوس بھی کاٹتے ہیں، یہ سارا پروسیس کے بعد وہ بڑھتا ہے۔ اس کا بڑھنا کیا ہے؟ یہ اس پودے کا تزکیہ ہے۔ سیم مثال انسان کے لیے۔ اب ایک انسان نے پروان چڑھنا ہے تو وہ کیسے چڑھے گا؟ تزکیہ سے۔ اچھا، اب یہاں پر ہمارے یہاں جو لفظ تزکیہ استعمال ہوتا ہے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہمارے یہاں تزکیہ کہتے ہیں واعظ و نصیحت کو۔ مثلا ایک مولانا صاحب ہوتے ہیں، وہ ممبر پر بیٹھتے ہیں اور واعظ و نصیحت کرتے ہیں، بیٹا یہ کام کرنا ہے، وہ نہیں کرنا، یہ ایسے ہوتا ہے، ویسے ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جناب تزکیے پر درس ہو گیا، تو اس کا پھر رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ گھنٹہ 2 گھنٹہ تو ہم پہ ایسا رہتا ہے، بعد ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ باتیں ایسے ہوتی رہتی ہیں، دنیا ایسے نہیں چلتی، ایسے چلتی ہے۔ اب اسی مثال کو ہم پودے میں لیں ہیں، اور آپ نے کاشت کیا ہو مثلا گندم کا پودا، اور آپ اس کے پاس پہنچ جائیں اور واعظ و نصیحت کریں۔ مثلا پودا سڑ رہا ہے، اسے پانی نہیں مل رہا، آپ اسے پانی نہ دیں اور اسے واعظ و نصیحت کریں کہ پانی کی کمی کا شکار نہ ہونا، ٹھیک ہے، اس طرح گل سڑ نہ جانا، بڑا ہونا، توانا ہونا، سنڈیوں کو قریب نہ ہونے دینا، تو اس سے پودے پہ کیا فرق پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ دنیا کو کیا کہے گی؟ پاگل کہے گی، جاہل کہے گی، وہ کہ بھئی وہ سڑ رہا ہے، پانی کی کمی، اس کو پانی دو جا کر،
پانی دو پھر جا کر یہ اس مصیبت سے بچے گا. یا اسی طرح اس پہ سنڈیاں کا حملہ ہو تو اب کیا کریں گے؟ اب اس سے کہو یہ سنڈیاں ہیں اس کو مارو بھگو، وہ پودا مار بھگا سکتا ہے؟ اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اسپرے کرنی پڑے گی. اسپرے نہ کریں، اس کو واضح نصیحت کرتے رہیں تو کر لے گا. اب دنیا کو کہے کہ یہ جاہل ہے، پاگل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. یا مثلا ساری گھاس پھوس اگ جائے، ساری غذا وہ کھا جائیں، آپ آئیں اور اسے کہیں کہ یہ تمہاری غذا کھا رہی ہے، تم جو ہے نا کمزور ہو، اس کو ختم کرو، تو کیا ہوگا؟ ظاہر اس سے تو نہیں معاملہ آگے بڑھے گا اس کا. دنیا آپ کو پاگل جہل کہے گی. انبیاء واضح نصیحت کرنے نہیں آتے. یہ پہلی تقریر میں بیان کیا تھا کہ رہبر مذہب نے یہی فرمایا تھا کہ انبیاء اس لیے نہیں آتے کہ کسی ایک کونے میں، کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی خانقاہ میں بیٹھ جائیں اور واضح نصیحت کرتے شروع ہو جائیں. ایک کان میں نصیحت کریں، دوسرے کان میں نصیحت کریں. نا یہ کام کرنے نہیں آتے انبیاء، کیونکہ اس سے فرق نہیں پڑتا. انبیاء یہ کام کرنے آتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں معاشرے کے ساتھ، یہ تزکیہ نفس کا کام کرتے ہیں. اب تزکیہ نفس کے کیا ہے؟ یہ سارا معاشرہ، یعنی یہ سارا ماحول جو اپنے پودے کو دیا، جس کے نتیجے میں پودا گرو کرتا ہے. اب تھوڑا سا آپ غور کر رہے ہیں اسی پودے کے اوپر، تو کیا خود پودا سارا کچھ خود کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اور اگر پودے کا اپنا ارادہ نہ ہو تو کیا باہر سے بھی اب کرنے سے ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. ظاہر کچھ کام پودے کے کرنے ہیں. پودے کے کرنے کیا کام ہے؟ بس پانی اس نے جذب کرنا ہے یا آپ نے جذب کرنا ہے؟ اس نے دینا. کس نے ہے؟ آپ نے دینا ہے. روشنی سورج سے اس کو ملنی ہے، لیکن جذب کس نے کرنی ہے؟ اس نے کرنی ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ اس کو ملنی ہے، لیکن اسے کنورٹ کس نے کرنا ہے؟ اس کے سیلز نے، کلوروفل نے اس کو کنورٹ کرنا ہے. یعنی کچھ کام اس کے ہیں، کچھ کام آپ کے ہیں. تو ایک انسان کا تزکیہ نفس کیسے ہو جائے گا؟ انسان خود کرے گا یا معاشرے سے ہوگا؟ دونوں ہوگا. جی یہی سمجھنے والی بات ہے. یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم بہت دین کی باریکی نہیں سمجھ پاتے. ایسے ہوگا. یعنی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ بس جو اس بندے کو الہی معاشرہ مل جائے اب ہر انسان نجات پا جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا بھائی. رسول خدا کے دور میں لوگوں نے زنا کیے، شراب پی، ان پہ حد جاری ہوتی تھی، کوڑے لگتے تھے، سنسار ہوتے تھے. ائمہ نے سنسار کیا لوگوں کو. یہ نہیں تھا کہ وہاں آنے کے بعد ہر انسان نجات پا جائے، ایسا نہیں ہے. یا مثلا جب امام زمان کا عادلانہ نظام قائم ہوگا تو یہ تھوڑی ہے کہ ہر ایک بندہ ہدایت پا جائے گا، ایسے تو نہیں ہے. ان بطور کلی ہم کہتے ہیں کہ انسان نجات یافتہ ہوگا. اس کا معنی یہ نہیں کہ 100% ہوں گے. بہت سارے لوگ رہ جاتے ہیں ایسے، کیونکہ وہ اپنا کام تو انسان نے کرنا ہے نا. تو ایسے مثالیں ہیں انبیاء کے زمانے کے اندر کہ ان کے اس معاشرے، الہی معاشرے کے اندر بھی لوگ گمراہ ہوتے ہیں کیونکہ اپنا کام وہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری طرف کیا ہے کہ معاشرے کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. اگر معاشرہ اسلامی نہ ہو تو ایک انسان اپنے طور پر کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا. انبیاء کا کیا کرنے آتے ہیں؟ انبیاء یہ معاشرہ بنانے آتے ہیں. اس معاشرے کے ذریعے پھر تزکیہ نفس کرنا چاہتے ہیں. سمجھ گئے؟ معاشرہ بنانا، اس پہ میں ذرا آگے بات کروں گا. ابھی چونکہ پہلا ہدف ہمارا مد نظر ہے انبیاء کا، میرے ساتھ ساتھ ہے نا. پہلا ہدف کیا بیان ہوا ہے؟ تزکیہ نفس. تو یہ لفظ آپ کو بھولے گا تو نہیں آج کے بعد. تزکیہ نفس کس کو کہتے ہیں؟ نزکیہ نفس اس کو نہیں کہتے کہ اب جیسے میں نے کہا نا پاک کرنا کیا اپنے معنی کیا. مثلا جب آپ جڑی بوٹیاں کاٹتے ہیں، غیر ضروری گھاس پھوس کاٹتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پاکیزگی. یہ پاکیزگی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہیے، لیکن یہ ایک مرحلے کا نام ہے. باقی سارے مراحل کی نفی کر گئے. اس ایک مرحلے کو کر دینے سے پودا جو ہے وہ ترقی کر جائے گا؟ نہیں کر جائے گا. سو تزکیہ نفس از ایکول ٹو پاکیزگی نہیں ہے. تزکیہ نفس یعنی انسان کے نفس نے پروان چڑھنا. یعنی پودے میں وہ صلاحیتیں تھیں ساری، اس بھی ساری صلاحیتیں تھیں، لیکن اس کو پروان چڑھانا تھا. اس کا پروان چڑھنا اس کا تزکیہ ہے. اور معاشرے نے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ماحول فراہم کرنا ہے. اب انسان کا تزکیہ یعنی انسان کے صلاحیتوں کا پروان چڑھنا. اب انتہائی حماقت ہے کہ انسان کی کہ ایک انسان کسی خانقاہ میں بیٹھ جائے یا مسجد میں بیٹھ جائے یا گھر میں بیٹھ جائے، وہ کہ جناب میں تزکیہ نفس کر رہا ہوں، اور جب میرا تزکیہ نفس نہیں ہوگا میں معاشرے میں نہیں ہوں گا. اب اس سے تزکیہ نفس اس کا ہو جائے گا؟ اسے سمجھانے کی ضرورت ہے. بھئی تزکیہ نفس ایک خالصتاً انفرادی مسئلہ نہیں ہے. یہ انفرادی اور اجتماعی مل کے ہے. خالصتاً اجتماعی بھی نہیں ہے، انفرادی بھی ہے. دو پہلو رکھتے ہیں، انفرادیت کا پہلو بھی ہے، اس میں اجتماعیت کا بھی ہے. دو مل کے ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صرف اکیلے گھر میں بیٹھ کے تزکیہ نفس کر کے معاشرے میں آئیں گے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. ایسا ہو سکتا ہوتا تو انبیاء یہی کام کرتے ہیں. سو کبھی بھی اس دھوکے میں نہیں آنا. آپ کو بھی کئی لوگ بڑا دھوکہ دیں گے کہ جناب بڑے چلے ہو، معاشرے کی باتیں کرتے ہو، امامت کی بات کرتے ہو، جاؤ پہلے اپنی حالت دیکھو، اپنے تزکیہ کرو. یعنی اس سے آپ کو کیا کریں گے؟ ڈسکریج کریں گے. اور آپ بھی کہیں گے ہاں بھی ہمارے اندر اتنی خامیاں کوتاہیاں ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. تو غلط، یہ بات غلط ہے جو اس طرح سے
آپ کو یہ پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں. یا اگر کوئی آپ کو یہ کہہ دیتا ہے کہ چونکہ آپ عملی میدان میں ہیں, جد و جہد کر رہے ہیں, تو اب آپ نے اپنے اوپر کیا کام کرنا ہے, آپ تو جناب بس عالی لشکر امام زمان میں شامل ہیں, اب تو آپ جنت کے حقدار قرار پائیں, تو وہ بھی غلط ہے, جھوٹ بول رہا ہے. نہ اجتماعی رخ کو دیکھ کر انفرادیت کی نفی ہو سکتی ہے, نہ انفرادی عمل پر اجتماعی عمل کی نفی ہو سکتی ہے. تو انفرادی اور اجتماعی دونوں مل کے انسان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ پہلا کام یعنی کہ انبیاء آتے ہیں تو تلاوت کرتے ہیں آیات کی. تلاوت سے کیا مراد ہے؟ ان آیات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, ان کی پیروی کرتے ہیں. رسول خدا نے پہلے 40 سال کیا کام کیا؟ 40 سال کیا کام کیا رسول خدا نے؟ دین وہی تلاوت کی, یعنی کہ اسی کے اوپر جو احکام خدا ہیں, دین خدا, اسی کی اطاعت کرتے ہیں. یہ ایک بحث بھی ہمارے ہاں بعض لوگ کرتے ہیں کہ رسول خدا کس مذہب پر تھے 40 سال سے پہلے. ہمارے ہاں یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس پہ بندہ بحث کرے, لیکن دیگر مکاتب میں کہاں ہوتی ہے, کہاں کلیئر کرتے ہیں کہ بھائی نبی کس مذہب پر تھے. جو ان کا اپنا شریعت جس کو بیان کرنا تھا, جو دین تھا, اسی پر تھے اور کس کے اوپر تھے. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ یزکیہم, تزکیہ کرتے ہیں, تزکیہ کرنے کے لیے آتے ہیں. اب کوئی شخص آتا ہے معاشرے میں اور اصلاح معاشرہ چاہتا ہے, اور انبیاء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اصلاح معاشرہ چاہتے ہیں, تو وہ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ تزکیہ نفس کرے گا. اسی سے واضح نصیحت سے نہیں ہو پائے گا. کتاب لکھ دینے سے, تزکیہ نفس پر کتاب لکھ دینے سے معاشرے کا تزکیہ نفس نہیں ہو جائے گا. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور انہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی. کتاب کیا ہے؟ کتاب کا میں نے معنی پہلے بھی کیا تھا. نہیں, کتاب وہ تو قرآن مجید کے لیے استعمال ہوا ایک لفظ کتاب, لیکن کتاب کا اپنا معنی جو ہے نا وہ قرآن نہیں ہے. کتاب کہا جاتا ہے کچھ اصول و ضوابط کا ایسا مجموعہ جس کے مطابق انسان زندگی گزارے. یہ تعریف رہبر معظم نے ہی کی اسی کتاب اس کے اندر جو نبوت پر ان کی ہے, یعنی اصول و ضوابط کا ایسا مجموعہ جس کے مطابق انسان زندگی گزارے, یا جو انسان کے زندگی گزارنے پر اثر انداز ہو, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کتاب. پھر رہبر معظم یہ فرماتے ہیں کہ اسی کو ہی آج کی زبان میں آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے. یہ کتاب کا معنی یہ ہم ڈائریکٹ آئیڈیالوجی کریں تو بھیجا نہ ہوگا. اب آئیڈیالوجی بھی کیا ہے, آپ نے لفظ بہت دفعہ سنا ہے, لیکن کوئی پوچھے آپ کو کھول کے بتاؤ یہ کیا بلا ہے آئیڈیالوجی, کیا چیز ہے, تو وہ بھی آپ کے شاید مشکل ہو جائے. تو آئیڈیالوجی بہت ایک مفصل بحث مانگتی ہے. ابھی میں صرف اسی پہ چھوڑ دیتا ہوں تاکہ ہم انبیاء کا جو مقصد ہے آج اس پہ صرف بات واضح کر سکیں. تو یعلم الکتاب والحکمہ, حکمت سے کیا مراد ہے؟ یہ پنساری والا کام, پھکیاں بنا کے دینا, یہ والا کام, یہ کام نہیں کرتے تھے انبیاء, یہ نہیں ہے. حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت کا معنی یہ ہے کہ کئی اس کے لیے ضروری چیزیں ہیں لفظ حکمت کے لیے. یعنی مثلا جو روش انبیاء بیان ہوئی ہے تبلیغ کے لیے, اس کے اندر بھی بیان ہوتا ہے کہ انبیاء حکمت کے تحت اپنی تبلیغی عمل کو آگے بڑھاتے ہیں. حکمت کا معنی یہ ہے کہ آپ ایک معاشرے میں بالفرض گئے ہیں, پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس معاشرے کے نفسیات کیا ہے, اس کا مزاج کیا ہے, لوگوں کی مشکلات کیا ہیں, اس کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق آپ پلاننگ بناتے ہیں, اس کو دیکھتے ہوئے اسے ہم آہنگ پالیسی بناتے ہیں اور اس کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ حکمت ہوتی ہے. یعنی کہ کئی دفعہ کئی چیزیں وہ دین ہوتا ہے, وہ جائز ہوتا ہے, لیکن حکمت کے خلاف ہوتا ہے. اب یہاں پر انبیاء صرف ایسے نہیں کہتے, مثلا ایک معاشرے میں آئے, اب وہاں سارے لوگ شراب کی عادی ہیں, تو آتے ہی پہلے دن یہ نہیں کہیں گے کہ شراب حرام ہے, چونکہ شراب حرام تو ہے دین میں, لیکن یہ کہنا کس کے خلاف ہے؟ حکمت کے خلاف ہے. کیوں خلاف ہے؟ چونکہ اس دن اگر کہیں گے شراب چھوڑو تو کوئی بھی نہیں چھوڑے گا. کیوں نہیں چھوڑے گا؟ چونکہ انسان عادت کا اسیر ہو چکا ہے, شراب کا اسیر ہو چکا ہے, اتنا شدید اسیر ہے کہ نہیں نجات پا سکتا. پھر حکمت کیا ہے کہ پہلے اس کی عادتوں سے اس کو بچاؤ, اس کے ارادے کو مضبوط کرو. جب اس میں یہ صلاحیت آ جائے پھر کہا جائے اب شراب چھوڑ دو. یہ کیا ہے؟ حکمت ہے. یعنی ان ساری چیزوں کے مطابق دیکھا جاتا ہے. یا اسی طرح کسی ایک انسان کی اصلاح آپ نے کرنی ہے, تو اس میں بھی اس پہلو کو مد نظر رکھنا ہے کہ بھی اس کا علمی لیول کتنا ہے, اس کی فکری سطح کتنی ہے, اس کا مزاج کیسا ہے, اس کا میلان کیسا ہے, ان کو مد نظر رکھ کر پھر آپ نے اصلاح کرنی ہے. اب یہ وہ نقطہ ہے جو اصلاح کرنے کے لیے لوگ نکلتے ہیں, وہ اس کو اگنور کرتے ہیں. مثلا معاشرے کی حکمت کو نہیں سمجھتے, اور بعد میں آپ انہیں کہتے ہیں کہ یہ معاشرہ ایسا ہے, یہاں اس طریقے سے بات نہیں کرنی تھی, تو وہ آپ پہ ناراض بھی ہوتے ہیں, خفا بھی ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے تو قرآن پڑھا ہے, ہم نے تو حدیث پڑھی ہے, ہم نے تو قرآن و حدیث سے جو باتیں تھیں وہی بتائی ہیں. وہی باتیں بتانی ہیں جو قرآن و حدیث نے کہا ہے, لیکن حکمت کے تحت بنانی ہے. خود حکمت بھی حکم قرآن ہے. انبیاء کی اہداف میں سے یہ کہ حکمت کے تحت آگے بڑھاتے ہیں. تو کتنے کام ہو گئے انبیاء کے اس ایک کام کے اندر؟ 3 موٹے کام ہو گئے. یعنی آیات
خدا کی تلاوت کرتے ہیں، پھر تزکیہ نفس کرتے ہیں، پھر کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور یہ تینوں لفظ ایک خاص ترتیب کے ساتھ ہیں۔ آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں معاشرے کی، تو آپ کو بھی کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے تلاوت ہے، تلاوت یعنی عمل ہے، خود پیروی ہے، اور معاشرے کی اس پیروی پہ کرانا ہے۔ پھر کیا؟ تزکیہ نفس ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر علم آتا ہے، تعلیم علم ہے، کتاب اور حکمت کی۔ یہاں سے ایک علماء نے، مفسرین نے بڑا گہرا نقطہ نکالا ہے، بہت گہرا نقطہ نکالا ہے، کاش ہم اس نقطہ کو سمجھ سکیں۔ یہاں پر یہ کہا ہے مفسرین نے کہ گویا جب تک انسان تزکیہ نفس نہیں کرے گا تب تک کتاب اور حکمت کو نہیں سمجھ سکے گا۔ یعنی اگر آپ اپنے اندر علم چاہتے ہیں، فہم چاہتے ہیں، تو تب تک نہیں ہو سکتا جب تک تزکیہ نفس نہیں ہوگا۔ اور یہ وہ غلطی جو ہم کرتے ہیں، ہم تزکیہ نفس کے بغیر کتاب اٹھاتے ہیں۔ بھئی یہاں کتاب کو پڑھیں گے تو جناب ہمیں فہم ملے گی، دین سمجھ میں آئے گا، اور ساری زندگی پڑھ پڑھ کے بھی پلے کچھ بھی نہیں پڑتا، چونکہ اس وقت تک خدا فہم عطا ہی نہیں کرتا جب تک انسان کے پاس تزکیہ نفس نہ ہو۔ تو تزکیہ نفس ضروری اور پہلے ہے، پھر بعد میں جا کر کتاب اور حکمت کی بات ہے۔ لہٰذا انبیاء کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، یعنی تلاوت سے مراد اطاعت کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں فرمان خدا کی، پھر اس کے بعد تزکیہ نفس کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر تعلیم دیتے ہیں کتاب کی اور حکمت کی۔ اب کتاب کیا ہے، حکمت کیا ہے، یہ آپ کو بتا دیا۔ اور یہ سارا کچھ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کیونکہ اس سے قبل وہ کھلی گمراہی میں ہوتے، یعنی معاشرہ ضلالت میں ہوتا ہے، گمراہی میں آتا ہے، اس وقت انبیاء آتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بات سمجھنے والی ہے، اس میں بھی بڑا گہرا نقطہ ہے۔ عام طور پر آپ کوئی اصلاحی کام کرنا چاہتے ہیں معاشرے میں بالفرض، تو اکثر آپ کو لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ چھوڑو یار، یہ لوگ پاگل ہیں، سارے جہل ہیں، یہاں جہالت بری ہوئی، ان کو سمجھ میں نہیں آتی باتیں، چھوڑو ان کو۔ کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے انہیں کو بھئی یہ اسی معاشرے میں ہی تو ضرورت ہے ہدایت کی، جہاں پہلے سے ہی سارے افلاطون رہتے ہیں وہاں ضرورت ہے ہدایت کے پیغام دینے کی، وہاں تو ضرورت نہیں ہے۔ بھئی جہاں جہالت ہے، جہاں پستی ہے، جہاں گمراہی ہے، وہی تو ضرورت ہے کہ سیرت انبیاء کو زندہ کرنے کی، وہی تو ضرورت ہے کہ یہ مشن انبیاء آگے بڑھایا جائے۔ یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اکثر ہوتا ہوگا، اکثر کہتے ہوں گے یار یہ باتیں چھوڑو، یہ کون سنتا ہے یہ باتیں، یہ یہاں کے لوگ یہ نہیں سنتے، چھوڑو اس کو، یہ جہالت ہے، یہ لوگ ایسے ہیں۔ تو بھئی جو ایسے ہیں تو انہی میں یہ ضرورت ہے۔ انبیاء کس قوم کے اندر آتے ہیں؟ ہدایت یافتہ لوگوں کے اندر آتے ہیں؟ نہیں، ان کے اندر آتے ہیں جو ضلال مبین کے اندر، یعنی کھلی گمراہی کے اندر، یہ نہیں کہ چھوٹی موٹی گمراہی، بالکل تباہی کے دانے پر جو ہوتے ہیں، کھلی گمراہی میں ہوتے ہیں، وہاں انبیاء آتے ہیں اور وہاں سے اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ تو یہ یعنی کہ ایک آیت تھی، اور بھی اس طرح کی بہت سارے یاد ہیں جو کہ رہبر نے بھی یہی آیت اس مقصد کے لیے بیان کی، تو میں نے بھی اسی پر بات کی، یعنی جو بتا رہی ہے کہ انبیاء کا اصلی ہدف کیا ہے۔ اب آپ کو سمجھ لگا کہ اصلی ہدف کیا ہے، پھر بیان کریں کیا اصلی ہدف ہے۔ ہاں، انسان سازی کرنا اصلی ہدف ہے، انسان بنانا۔ اس انسان سازی میں 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں، کیا؟ پہلے تلاوت کرتے ہیں، پھر تزکیہ کرتے ہیں، اور پھر کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ بس اب اگر آپ معاشرے میں اصلاح چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ یہ 3 کام کرنے ہوں گے۔ اچھا، کوئی بھی تحریک اٹھے گی کسی بھی معاشرے میں، اور وہ تحریک اگر الہی تحریک ہوگی تو وہ کیا کام کرے گی؟ وہ یہی 3 کام کرے گی۔ انسان سازی کرنا چاہے گی، انسانوں کو بے وقوف نہیں بنائے گی، انسانوں کو بدھو نہیں بنائے گی۔ یہ غیر الہی تحریکیں یہ کام کرتی ہیں۔ الہی تحریکیں کیا کرتی ہیں؟ انسانوں کو انسان بنانے کے لیے آتے ہیں، انسان سازی کے لیے آتے ہیں۔ الٹیمیٹ ہدف انسان سازی ہوتے ہیں، اور معاشرے کے لیے یہی 3 کام کرتے ہیں۔ یہ وہ تلاوت ہوگا، پھر تزکیہ نفس ہوگا، اور پھر کتاب اور حکمت کی تعلیم ہوگی۔ لہٰذا اب اس تزکیہ نفس کا معنی واضح نصیحت نہیں ہے۔ یہ جو ممبر پر بیٹھ کر جب واضح نصیحت کیا جاتا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ تزکیہ نفس ہو رہا ہے، تو پھر تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے بابا سے بلند۔ اب یہاں پر رہبر معظم ایک دوسرا نقطہ بیان فرماتے ہیں، اور رہبر یہ فرماتے ہیں کہ یہ بات تو چلیں ثابت ہو گئی کہ انسان کو انسان بنانا، تزکیہ نفس کرنا، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، یہ یہ الٹیمیٹ ہدف ہے انبیاء کا۔ تو رہبر کہتے ہیں لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب یہاں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جو رہبر یہاں سوال اٹھاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء یہ اس ہدف تک پہنچنے کے لیے کس راستے کا انتخاب کرتے ہیں؟ یہ تو ہے نا الٹیمیٹ ہدف۔ مثلا ابھی ہم لاہور میں بیٹھے ہیں اور بالفرض آپ نے یہاں سے ملتان جانا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، چلو ایک بات طے ہوگی کہ اپنے ملتان جانا ہے۔ اب سوال یہ کہ آپ کس راستے سے جاتے ہیں؟ اب کئی راستے ہیں، یہاں سے آپ جا سکتے ہیں، 2 بڑے راستے ہیں، اور شہروں کے بیچوں بیچ ہیں، کئی اور راستے ہیں، لیکن ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کس راستے کا انتخاب کرتے ہیں جو وہاں جائے۔ اب رہبر فرماتے ہیں یہ جب ہدف ہے انبیاء کا تو ہم دیکھتے ہیں انبیاء کس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں۔
آیا انبیاء آ کر ایک مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، آیا خانقاہ بنا لیتے ہیں، آیا مدرسہ بنا لیتے ہیں، وہاں بیٹھ کر واعظ و نصیحت کرتے ہیں؟ رہبر فرماتے ہیں ایسا نہیں کرتے۔ پھر رہبر فرماتے ہیں اگر ایسا ہوتا، اگر صرف لوگوں کو یہ کہہ دیا جاتا کہ اپنی اصلاح کرو، اپنا تزکیہ نفس کرو، تو رہبر فرماتے ہیں یہ ایک ایسی بات تھی کہ یہاں پر حساسیت بھی نہ ہوتی اور حکومتوں کو بھی کوئی پرابلم نہ تھی۔ لوگ حکومتیں کہتے ٹھیک ہے کرتے رہو، اپنے تزکیہ کرتے رہو، اپنے آپ کو صاف بتاتے رہو، اگر وہ مانا کریں، ہمیں اسے غرض نہیں ہے۔ لیکن رہبر فرماتے ہیں کہ یہ روش انبیاء نے اس طرح سے اختیار نہیں کی کہ لوگوں کو انفرادی زندگی کے حوالے کر دیں کہ جاؤ مدرسے میں پڑھو، خانقاہ میں پڑھو، یا اپنے طور پر یہ عمل انجام دیتے رہو، یہ نہیں کہا، بلکہ رہبر یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آتے ہی یہ کام کیا کہ ایک الہی معاشرہ بنایا۔ آتے ہی پہلا کام انبیاء نے کیا کیا؟ الہی معاشرہ بنایا، اور کہا کہ الہی معاشرہ جب تشکیل پا جائے گا پھر الہی معاشرے کے ذریعے اس پورے معاشرے کا تزکیہ ہوگا، پھر اس پورے معاشرے کو علم اور علم دیا جائے گا کتاب کا اور حکمت کا۔ یعنی انبیاء نے یہ روش اختیار کی، کیا روش؟ کہ الہی معاشرہ بنائیں، ایک توحیدی معاشرہ بنائیں۔ یہ نہیں کہ خانقاہوں میں بیٹھ جائیں گے، مدرسے میں بیٹھ جائیں گے، نہیں یہ نہیں ہے، بلکہ ایک پورا معاشرہ بنائیں گے، یہ رہبر نے فرمایا۔ اور اس کے بعد اس معاشرے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس پر پھر رہبر مطلب یہ آیت پڑھتے ہیں، سورہ نصر کی مشہور آیت، پہلی دو آیات سورہ نصر پڑھتے ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اب یہاں کچھ لفظوں کے معنی ہیں، نصر کیا ہے، فتح کیا ہے، میں اس کا معنی نہیں کرتا چونکہ ہماری اس بحث سے ریلیٹڈ نہیں ہے، کسی اور ٹائم اس کی بات کریں گے۔ یعنی جب اللہ کی نصرت آ جائے اور فتح ہو جائے تو پھر تم کیا دیکھو گے؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا، یعنی لوگ دین میں پھر داخل ہوں گے فوج در فوج، یعنی کثیر تعداد میں۔ یہ رہبر فرماتے ہیں کہ انبیاء جب آتے ہیں تو الہی معاشرہ بناتے ہیں، اور جب الہی معاشرہ بن جاتا ہے پھر اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ اب پورے کا پورا معاشرہ دین خدا میں داخل ہوتا ہے۔ انبیاء یہ کم نہیں کرتے کہ واعظ و نصیحت کریں، رہبر یہ فرماتے ہیں کہ واعظ و نصیحت کرتے رہیں گے تو پھر چند ایک تک پیغام پہنچے گا، چند ایک کو کر لیں گے، اس سے پورے معاشرہ فوج در فوج لوگ دین میں داخل نہیں کر سکتے۔ فوج در فوج لوگوں کو دین تک پہنچانا ہے، تمام انسانیت کو انسانیت کے مقام پہ پہنچانا ہے، تو انبیاء کیا روش اختیار کرتے ہیں؟ الہی معاشرہ بناتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر رہبر ایک اور جو ہے نا مثال دیتے ہیں، اور بہت ضروری ہے اس کو بھی سمجھنا۔ رہبر یہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے نبوت کے بعد ایک وقت مکہ میں گزارا اور کچھ وقت مدینہ میں گزارا، اس کا تھوڑا سا تجزیہ یہاں مختصر رہبر یہ فرماتے ہیں۔ اور اس میں رہبر یہ فرماتے ہیں کہ مکہ کے اندر رسول خدا جس طریقے سے تبلیغ عمل انجام دے رہے تھے وہاں الہی معاشرہ نہیں تھا۔ مکہ کے اندر ظاہر ہے کہ کافرانہ معاشرہ تھا، کافرانہ نظام تھا، اس کے اندر رہتے ہوئے رسول خدا کچھ لوگوں کو انسان سازی کے لیے آمادہ کر رہے تھے، اور الہی معاشرہ بننے سے پہلے یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ مثلا الہی معاشرہ ڈائریکٹ تو نہیں بنتا، آپ نے الہی معاشرہ بنانا ہے تو الہی معاشرے کو بنانے کے لیے پہلے کیا چاہیے ہوتے ہیں؟ کچھ انسان چاہیے ہوتے ہیں جو اس پورے معاشرے کو الہی معاشرہ بنائیں، اور اگر وہ انسان نہیں ہوں گے تو الہی معاشرہ نہیں بنے گا۔ وہ کام رسول خدا نے مکی دور میں کیا، یعنی مکی دور میں ایک ایک بندے کے پاس گئے اور ان کو آمادہ کیا، ان کو انسان سازی کے مرحلے تک پہنچایا۔ یعنی اب یہ عمل وہ تھا جو انفرادی سطح پر رہبر فرماتے ہیں انجام پایا۔ اب آپ یہاں یہ کہیں گے اچھا یہ کام تو پھر اس انبیاء کے ہدف سے ٹکرا گیا کہ ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کا مقصد واعظ و نصیحت نہیں ہوتا، انبیاء کا مقصد ایک ایک بندے کو سمجھانا نہیں ہوتا، انبیاء کا مقصد انسانی معاشرے کو بنانا ہے، جبکہ یہاں اس زمانے میں تو ٹکراؤ ہوتا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا؟ حالانکہ اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، انبیاء کا مقصد اجتماعی ہے اور اجتماعی معاشرے کا نظام بدلنا ہے، لیکن وہ اجتماعی نظام بدلنے کے لیے کیا چاہیے؟ انسان چاہیے۔ پہلے پھر وہ انسان بنائے جاتے ہیں، کچھ انسان تیار کیے جاتے ہیں، پھر ان کے ذریعے پورا معاشرہ بدلا جاتا ہے۔ تو مکہ میں رسول خدا نے یہی کام کیا کہ وہ ایک ایک کر کے کچھ انسانوں کو تیار کیا، اور جب ایک خاص تعداد بن گئی پھر مدینہ میں تشریف لے اور یہاں پھر ایک پورا الہی معاشرہ تشکیل دیا، ایک توحیدی معاشرہ تشکیل دیا۔ اب جو نقطہ یہاں اہم ہے وہ یہ کہ رہبر مطلب یہ فرماتے ہیں کہ آپ مکی زمانہ دیکھیں وہاں رسول خدا نے کتنی سختیاں برداشت کی، کتنی محنتیں کی، اس کے باوجود چند لوگ دین میں آ سکے۔ بہت قلیل تعداد ہے، روایت میں تعداد موجود ہے، آپ گن سکتے ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ چند سو ہیں، چند سینکڑوں میں اس کی تعداد ہے، یعنی اتنے لوگ آ سکے، اس سے زیادہ نہیں آ سکے۔ جبکہ مدینہ کے اندر کیا ہوا؟ ایک معاشرہ بننے کے نتیجے میں ایک کثیر تعداد لوگوں کی آ گئی، حتیٰ کہ جو آخری خطبہ ہے رسول خدا کا جسے خطبہ غدیر کہتے ہیں، ہماری روایت میں ہے کہ اس میں 1.25 لاکھ لوگ تو اس خطبے کے اندر موجود تھے، جس میں رسول خدا نے آخری حج پڑھا اور پھر واپسی پہ 18 ذی الحجہ کو خطبہ غدیر دیا، جس میں امام علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ وہاں کتنے لوگ تھے؟
1.25 लाख لوگ تو رسول خدا کے ماننے والے اس خطبے میں تھے، جبکہ یہ سارے نہیں تھے، اور بھی تھے۔ اب یہ تھا فوج در فوج داخل ہونا، کہاں لاکھوں میں تعداد جا پہنچی اور کہاں سینکڑوں میں تھے۔ یہ میکانزم کا فرق ہے۔ رہبر فرماتے ہیں یہ ہوتا ہے، انفرادی طریقے سے آپ کریں گے تو رسول خدا جیسی شخصیت بھی ہوں تو اتنے سالوں کے بعد چند 100 تک بات جا پہنچے گی، لیکن معاشرہ بنا دیں تو کیا ہوگا، لاکھوں لوگ اس میں آ جائیں گے۔ لیکن پھر رسول خدا نے وہ کام کیوں کیا، کچھ سال کیوں لگا انسانوں کے لیے؟ کیونکہ وہ معاشرہ بنانے کے لیے کچھ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ عمل کیا۔ لیکن آپ پروڈکٹیوٹی کے حساب سے دیکھیں، آؤٹ پٹ کے حساب سے دیکھیں تو چونکہ معاشرہ وہاں نہیں تھا تو چند لوگ تیار کر پائے۔ اور یہ اس میں بھی رہبر فرماتے ہیں کہ بہت سخت کٹھن ٹائم تھا رسول خدا کے لیے، کیونکہ رائے عامہ رسول خدا کے خلاف تھا، لوگ رسول خدا کے مخالف تھے، لوگوں کو رسول خدا تک آنے نہیں دیتے تھے۔ پھر اگر کوئی رسول خدا کے قریب ہو جاتا ان پر ظلم ہوتا، تشدد ہوتا تھا، پھر دنیا میں لوگ غرق تھے اور رسول خدا کی بات نہیں سنتے تھے، تو بہت مشکل تھا ان لوگوں کو دین کی طرف لانا۔ لیکن مدینے میں یہ کام بہت آسان تھا۔ کیوں آسان تھا؟ چونکہ اب پورا معاشرہ الہی ہو چکا تھا، اب جو شخص اس معاشرے میں آنا تھا اس نے خدا کی طرف سفر کرنا تھا۔ اب یہ بات آپ نے سمجھ لی، واضح ہو گئی۔ اسی پر مزید وضاحت کے لیے رہبر معظم جو ہے وہ سورہ حدید کی ایک آیت کی تشریح کرتے ہیں، اور یہ آیت شاید رہبر کو بہت پسند ہے، چونکہ کئی میں نے ان کی کتابوں تقریر میں دیکھا ہے اس آیت پر بہت بحث کرتے ہیں رہبر معظم۔ تو اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک دو صلوات پڑھیے بابا زبان۔ اب ہم انبیاء کے اہداف پر بحث کر رہے ہیں۔ ہمارے آج کے عنوان کا ٹائٹل کیا ہے کہ انبیاء کے ہدف۔ تو پہلے رہبر فرماتے ہیں 2 ہدف، ایک اصلی ہدف، الٹیمیٹ ہدف، ایک اس ہدف تک پہنچنے کے لیے ضمنی ہدف۔ تو اصلی ہدف ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، وہ کیا ہے؟ انسان سازی۔ انسان سازی میں 3 مرحلے بیان ہوئے تھے، وہ کیا تھے؟ تلاوت کلام پاک، پھر تزکیہ نفس، اور علم اور حکمت کی جو ہے نا تعلیم دینا، کتاب اور حکمت کی، ٹھیک ہے۔ اور ضمنی ہدف کیا آ گیا اس ہدف تک پہنچنے کے لیے؟ الہی معاشرے کا قیام، یعنی یہ کرنے کے لیے واضح نصیحت کا سہارا نہیں لیتے، ایک معاشرہ بناتے ہیں، اس الہی معاشرہ کا قیام کرتے ہیں۔ اب اسی کی تشریح کے لیے رہبر نے یہ ایک آیت پڑھی ہے، سورہ حدید کی آیت ہے، آیت نمبر 25 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کا فلسفہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمام انبیاء کو جو بھیجا ہے، کل انبیاء کی بات کر رہے ہیں، تو اس سے کیا چاہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، کہ ہم نے بے شک رسولوں کو بھیجا، یعنی اب یہاں بات جمع کا صیغہ ہے، یعنی تمام رسولوں کی بات ہو رہی، کسی ایک کی بات نہیں ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا، بے شک ہم نے رسولوں کو بھیجا، بِالْبَيِّنَاتِ، یعنی ان کو بینہ دے کر۔ اب بینہ کے 2 طرح کے معنی مفسرین نے کیے ہیں۔ ایک تو معجزات کو بینہ کہتے ہیں، یہ جو انبیاء معجزات دکھا دیتے ہیں، مثلا حضرت موسیٰ جو ہے نا وہ عصا کو پھینکتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ سانپ۔ عزا دوبارہ پکڑتے ہیں تو وہ عصا بن جاتا ہے۔ ہاتھ ان کا ید بیضا ہو جاتا ہے، چمک اڑتی ہے۔ رسول خدا کے اس طرح سے معجزات، تو یہ ایک تو یہ اس کا معنی کیا جاتا ہے بینہ، یعنی معجزہ کو، یعنی جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں نا اس کو عربی میں بینہ ہی کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ اس کا معنی کیا گیا۔ بعض مفسرین نے اسے اور معنی بھی لیا اور ان کا اس سے مراد روشن دلائل ہیں، یعنی جب انبیاء آتے ہیں تو اپنی نبوت پر ایک کھلے دلائل بھی رکھتے ہیں، صرف معجزات نہیں رکھتے ہیں۔ تو ان دونوں کو بینہ کہا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی نبی کو بھیجتے ہیں تو کیا دے کر بھیجتے ہیں؟ اسے بینہ دیتا ہے، یعنی معجزات بھی دیتا ہے، دلائل بھی دیتا ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کے اوپر نازل کرتا ہے کس چیز کو؟ کتاب کو۔ اب کتاب کیا ہے؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے، یعنی کہ ایسا مجموعہ ہے اصول اور قواعد و ضوابط کا، ایسا مجموعہ جس کے گرد انسان میں زندگی گزارنی ہو یا جو انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہوں، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کتاب۔ یہ کون نازل کرتا ہے؟ اللہ انبیاء پر نازل کرتا ہے۔ صرف کتاب نازل کرتا ہے نا، والمیزان، اور کتاب کے ساتھ میزان بھی نازل کرتا ہے۔ اب کتاب کا معنی میں نے کر دیا، میزان کیا چیز ہے؟ ترازو، بہترین۔ اور اس کے پیچھے کیا خدا چاہتا ہے؟ لِيَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یعنی یہ سارا کام جو اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا، مثلا انبیاء بھیجے، پھر ان انبیاء کو بینہ دیا، یعنی معجزات دیے، دلائل دیے، پھر ان پر کتاب نازل کی، پھر ان کو میزان دیا۔ اب میزان کا معنی بھی کروں گا، ان کو میزان دیا، یہ سارا کچھ اللہ کر رہا ہے، تو کیا چاہتا ہے اس سے؟ لِيَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں کے بیچ کیا قائم کریں؟ عدالت کو قائم کریں۔ عدالت بھی عربی کا لفظ ہے، قسط بھی عربی کا لفظ ہے۔ عدالت کی شدت کو قسط کہا جاتا ہے۔ ویسے یہ متبادل ہیں، یعنی مترادف ہیں الفاظ ایک دوسرے سے، تو اکثر ترجمہ کو ترجمہ اس کا عدالت ہی کر دیتے ہیں، لیکن عدالت میں اور قسط میں تھوڑا سا فرق ہے۔ یعنی عدالت کی بھی اگر آپ بالکل شدید فارم کو اختیار کریں تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ قسط۔ یعنی عدالت یہ ہے، لیکن عدالت کی ایک پیک، اس کو قسط کہا جاتا ہے۔ یعنی انبیاء کو، رسول خدا کو اور باقی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، یہ سارا اہتمام کیا۔ کیا چاہتے ہیں؟ تم کیا کرو؟ جا کر معاشرے میں عدالت قائم کرو۔
اب یہ ایک عام سی بات ہے، ایک سادہ سی بات ہے، عدالت قائم کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ آپ معاشرے میں عدالت چاہتے ہیں، وہ کیا چاہیے؟ آپ کو حکومت چاہیے۔ بالفرض آپ کے معاشرے میں ایک بڑا ہے، ایک سردار ہے، اس نے غریب کی زمین لوٹ لی ہے، آپ جاتے ہیں اسے زمین واپس لے کے غریب کو دیں، آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو نہیں دے سکتے۔ ایک بندہ ہے، اس نے کاشتکاری کی ہے، فصل کاشت کی ہے، ایک لٹیرا ہے، اس کی ساری فصل اٹھا کے لے گیا ہے، آپ چاہتے ہیں اس کو واپس دینا، کیسے دیں گے؟ جب تک کہ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، حکومت نہیں ہے۔ یہیں سے ثابت ہو جاتا ہے حکومت اسلامی کا وجود۔ انہی آیات سے رہبر مذہب نے استدلال فرمایا ہے۔ رہبر مذہب فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کئی قسم کے دین ہوں اور وہ سارے یہ دعویٰ کریں کہ ہم الہی دین ہیں، تو ہم اس عید پر ان کو پرکھیں گے۔ اس کتاب میں نہیں، اسی میں نے کہا نا، یہ عید رہبر کو بہت پسند ہے، کئی جگہوں پر اس کا کئی اور انداز سے تجزیہ رہبر نے کیا ہے۔ ایک اور کتاب میں رہبر اس کے تجزیے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ادیان ہوں اور وہ سارے اس بات کے دعوے دار ہوں کہ ہم الہی دین ہیں، تو ہم انہیں اس عید کے وزن پر پرکھیں گے۔ اگر ان ادیان کے اندر الہی حکومت کا کوئی نظام ہے تو ہم انہیں الہی دین سمجھیں گے، اگر وہاں حکومت کا کوئی تصور نہیں ہے تو پھر ہم انہیں الہی دین ہی نہیں سمجھیں گے، کیونکہ الہی دین رسول لائے ہیں، اور تمام رسولوں جس مقصد کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ہے کہ معاشرے میں عدالت قائم کریں، اور عدالت بغیر حکومت کے ممکن نہیں ہے۔ اور ایک ایسا دین آ جاتا ہے جس کے پاس معاشرے میں عدالت کا کوئی میکانزم ہی نہیں ہے، تو ہم اس دین کو کیا کہیں گے کہ یہ دین الہی نہیں ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا ہو سکتا ہے، یہ خرافاتی ہے، ابائی، یہ کچھ بھی اللہ کا دین نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے دین میں کیا ہے؟ عدالت ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، مثلا دنیا میں بہت سارے دین ہیں، ان میں ایک اسلام ہے، تو باقیوں ادیان کے اندر وہ کنسیپٹ نہیں ہے معاشرے کے اندر عدالت کے نفاذ کا۔ اور پھر اسلام کی بات کریں تو کئی اسلام کے اندر مکاتب ہیں جن کے پاس کوئی میکانزم نہیں ہے حکومت کا، اور وہ کہتے ہیں بھی چھوڑو، کوئی حکومت نہیں ہے، بس واضح و نصیحت کرو، اس طرح کی زندگی گزارو، جبکہ تشیع کے پاس ایک واضح نظام ہے۔ اور تشیع کے اندر بھی دیکھیں تو کئی گروہ ہیں، کئی گروہ تشیع کے اندر بھی ہیں جو حکومت اسلامی کے اور ان چیزوں کے گروہ نہیں ہیں، لیکن تشیع کی جو تشریح امام خمینی نے کی ہے اور جو مکتب امام خمینی ہے وہ بالکل پورا اترتا ہے ان آیات کے ذیل میں۔ اب میزان کا معنی میں نے چھوڑ دیا تھا، ابھی اس کا معنی کرتا ہوں۔ اب میزان کا عام طور پر معنی آپ کیا کرتے ہیں؟ ترازو کرتے ہیں۔ ترازو بھی اس کا معنی نہیں ہے، یعنی اس کا ایک مزاق آپ کہہ لیں کہ میزان بنتا ہے۔ میزان کا اصل مطلب ہوتا ہے بیلنس کرنا، یعنی کہ توازن کو برقرار رکھنا۔ اب ترازو کو بھی کیوں آپ میزان کہتے ہیں؟ چونکہ دونوں چیزیں آپ بیلنس کرتے ہیں، ایک سائڈ پر آپ ایک وزن رکھتے ہیں، دوسری طرف اس کا پیمانہ رکھ دیتے ہیں، پھر ان کو برابر کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ بیلنس کرنا۔ تو اب رہبر مذہب یہ فرماتے ہیں کہ معاشرے کو اگر بیلنس کرنا ہو تو اس معاشرے کو بیلنس کرنے کے لیے جو چیز چاہیے وہ کیا کہلائے گی؟ میزان کہلائے گی۔ بیلنس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ طبقاتیت نہ ہو۔ طبقاتیت یاد ہے نا کہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے پہلے سیشن میں کیا تھا، یعنی طبقات نہ بن جائیں، یہ نہ ہو کہ ایک کے پاس وسائل کی بھرمار ہو، دوسرے کے پاس وسائل ہو ہی نہ، یہ نہ ہو، ان کو بیلنس کرے۔ بیلنس کرنے والی چیز کو میزان کہا جاتا ہے۔ اور کیا کون سی چیز بیلنس کر سکتی ہے؟ وہ اختیار، جس کو رہبر کہتے ہیں، جسے عالی زبان میں آپ کہتے ہیں ایگزیکٹو پاور، یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں حکومت۔ چونکہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے، اگر آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کے پاس حکومت ہے، تو آپ اس معاشرے کے توازن کو برقرار رکھ سکتے ہیں، ورنہ کیسے دے سکتے ہیں؟ خطبے دینے سے تو معاشرے کا توازن نہیں ہو جائے گا، آپ خطبے دیتے رہیں اسے ظلم ختم ہو جائے گا، طبقات ختم ہو جائیں گے، نہیں، ایگزیکٹو پاور چاہیے، طاقت چاہیے۔ لہٰذا اب ہم دوبارہ اس پوری آیت کو پڑھتے ہیں تو اب آپ کو سمجھ گئے اس کا معنی بھی آئے گا کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، یعنی اللہ تعالیٰ نے بے شک رسولوں کو بھیجا، بھی تمام رسولوں کی بات ہے، کیا دے کر؟ بینات دے کر بھیجا۔ وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، اور ان پر نازل کیا کتاب، یعنی مجموعہ جس کے مطابق وہ زندگی گزاریں، والمیزان، اور ان کو میزان دیا۔ میزان سے کیا مراد ہے؟ ایگزیکٹو پاور مراد ہے، رہبر کی تشریح کے مطابق کیا مراد ہے؟ ایگزیکٹو پاور، یعنی حکومت مراد ہے، طاقت مراد ہے، وہ دی۔ اور وہ میزان کیوں دیا؟ لیقوموا الناس بالقسط، تاکہ معاشرے میں عدالت قائم کریں۔ بغیر میزان کے عدالت قائم نہیں ہو سکتی۔ پھر یہاں رہبر معظم ایک روایت بھی بیان کرتے ہیں تفسیر نور الثقلین کے حوالے سے، کہ حدیث میں میزان کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے کہ المیزان الامام۔ میزان کون ہے؟ میزان امام ہے اس میں۔ تو اس میں بھی رہبر یہ فرماتے ہیں کہ امام کون ہے؟ امام وہی ہے جس کے ہاتھ میں ایگزیکٹو پاور ہوتی ہے، اور امام وہی ہے جو معاشرے کے اس توازن کو بحال کرتا ہے، جو اس عدم توازن کو توڑتا ہے۔ لہٰذا کیا معنی بن جائے گا میزان کا رہبر کی تشریح میں؟ ہو سکتا ہے جو غیر انقلابی مفسر ہیں انہوں نے کچھ اور معنی کیا ہو، لیکن رہبر یہاں اس کا کیا معنی بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد ایگزیکٹو پاور ہے، یہاں اس سے مراد حکومت ہے۔
تاکہ معاشرے میں عدالت قائم کرے. اور سادہ سی بات ہے, اگر آپ کے پاس میزان نہیں ہے, آپ کے پاس طاقت نہیں ہے, آپ عدالت قائم نہیں کر سکتے. مثلا آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں اور آپ کے پاس حکومت نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں یہ ظلم کا خاتمہ کر دیں, آپ کر سکتے ہیں ختمہ؟ نہیں کر سکتے. آپ بے شک چلے کاٹتے رہیں, ورد پڑھتے رہیں, وظیفے کرتے رہیں, اس سے ظلم ختم نہیں ہوگا جب تک آپ کے پاس یہ طاقت نہ آ جائے کہ جائیں اور ظالم کی گربان پکڑیں اور اس سے جو مظلوم کا حق ہے چھینیں اور مظلوم کو واپس کریں. اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے. اب یہ بیت آگے اور بھی خوبصورت ہو جاتی ہے اگلے حصے میں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, اور بے شک ہم نے نازل کیا حدید. جیسے سورہ کا نام بھی سورہ حدید ہے. حدید کس کو کہتے ہیں؟ حدید کہتے ہیں لوہے کو. لفظی معنی اس کا کیا ہے؟ لوہا. لیکن یہاں مراد لوہا نہیں ہے. امام علی کی تشریح کے مطابق, امام علی سے یہاں روایت رہبر نے بیان کی, یہاں اس سے مراد اسلحہ ہے. یعنی یہاں پر الحدید سے مراد اسلحہ ہے. اسلحہ کیوں چاہیے؟ پھر رہبر یہ تشریح فرماتے ہیں جب انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے میزان دیا, ایگزیکٹو پاور دی, اور کہا عدالت قائم کرو, تو ایسے تو نہیں ہوگا کہ انبیاء عدالت قائم کریں گے اور لوگ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. ایسے تو نہیں ہوگا کہ انبیاء ظالم کو ظلم نہیں کرنے دیں گے اور چپ بیٹھے رہیں گے. ایسے تو نہیں ہوگا کہ انبیاء سب کو ان کا حق دیں گے اور حق چھینے والے خاموش نہیں. وہ اٹھیں گے, وہ خروج کریں گے. پھر اللہ نے اس کا توڑ کیا دیا ہے؟ ان کو حدید بھی دیا ہے, یعنی ان کو اسلحہ بھی دیا ہے, تاکہ پھر جو اس الہی نظام کے خلاف, الہی حاکمیت کے خلاف, اس عدالت کے نظام کے خلاف اٹھے یا اس میں راستہ میں رکاوٹ بنے, اس کے لیے یہ اس کا جواب ہے. اس سے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, کہ یہ جو ہے نا پھر اللہ نے یہ اسلحہ یعنی لوہا نازل کیا جو جس کے اندر بہت طاقت ہے, بہت یعنی باسن شدید, یعنی بہت شدید چیز ہے, بہت قوت مند چیز. اب ظاہر یہ اسلحہ ایک عمومی لفظ ہے, آپ اس کو ایک گولی پسٹل سے لے کر ایٹم بم تک جہاں تک مرضی ہے اس کو لے جاؤ. اور منافع للناس, اور اس میں لوگوں کے لیے منافع, یعنی نقصان دہ نہیں ہے, اس میں منافع بھی ہے. منافع کیا ہے؟ بظاہر تو اصل نقصان دہ چیز ہے, لیکن منافع کیا ہے؟ منافع یہ کسی کی وجہ سے یہ نظام باقی رہے گا اور اس نظام کی وجہ سے عدالت باقی رہے گا. تو یہ جو ہے نا اس آیت کے اندر اور بھی آیت آگے جاتی ہے, لیکن میں اس گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. یعنی اس آیت سے آپ کیا معنی سمجھے ہیں؟ یہ اب تک ہم کنکلوڈ کریں آج کی بحث کو, جو انبیاء کے اہداف ہیں جس کے لیے انبیاء آتے ہیں. تو انبیاء اصل میں کیا چاہتے ہیں معاشرے میں؟ انسان سازی. انسان سازی کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کرتے ہیں, تزکیہ کرتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں کتاب و حکمت کی. اور پھر یہ کام کرنے کے لیے وہ کیا راستہ اختیار کرتے ہیں؟ الہی معاشرہ بناتے ہیں. اچھا, الہی معاشرہ بنانے کے لیے تو پہلے انسان چاہیے. وہ انسان کیسے نبی مہیا کرتا ہے؟ پہلے انفرادی کرتا ہے, پھر یعنی کچھ لوگوں کو تیار کرتا ہے. جب کچھ لوگ تیار ہو جائے پھر کیا کرتا ہے؟ پھر ایک معاشرہ قیام دیتا ہے. پھر جب معاشرہ بن جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ فوج در فوج, جوگ در جوگ لوگ دین میں شامل ہوتے ہیں. اچھا, اب یہیں سے آپ سمجھیں, کیا انبیاء کے دین میں حکومت کا تصور ہے یا نہیں ہے؟ ہے. اور اگر حکومت نہ ہو تو کیا انبیاء کا ہدف پورا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حکومت اسلامی کا تصور دین میں نہیں ہے تو اسے ہم کہیں گے کہ پھر تم پہ یہ دین الہی ہی نہیں ہے سورہ حدید کے مطابق. کیونکہ بغیر حکومت اسلامی کے کبھی بھی ہدف انبیاء پورا ہی نہیں ہو سکتا. لوگوں کی انسان سازی کی ہی نہیں جا سکتے. اب آپ نے سمجھا کہ امامت کی کیا ضرورت ہے؟ وہی جو الہی نظام حکومت اسی کو امامت کہا جاتا ہے. خواہ انبیاء کا زمانہ ہو, خواہ انبیاء آخری نبی کے بعد انبیاء کے اوصیاء میں سے کسی وسیع کا زمانہ ہو, یا آخری امام کا زمانہ غیبت ہو, ہر زمانے میں الہی حکومت کو کیا کہا جاتا ہے؟ امامت. اس امامت کے بغیر انسان جو ہے وہ انبیاء کا جو اصلی ہدف ہے وہ پورا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو امام زمان جب تشریف لائیں گے تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ عدالت سے پہلے کیا کریں گے؟ عدالت کے لیے کیا چاہیے؟ ایگزیکٹو پاور چاہیے. وہ اس کے لیے کیا حاصل کریں گے؟ سب سے پہلے حکومت حاصل کریں گے. اچھا, امام کیوں حکومت حاصل کریں گے؟ کیا معاذ اللہ امام کو اس کی محبت ہے حکومت کی لالچ چاہتے ہیں وہ؟ نہیں. کیوں کریں گے؟ کیونکہ حکومت کے ذریعے طاقت آئے گی, طاقت کے ذریعے معاشرے میں عدالت قائم ہوگی, اور جب عدالت قائم ہوگی پھر کیا ہوگا؟ پھر آگے لوگ فوج در فوج الہی معاشرے میں شامل ہوں گے, اور پھر ان کا تزکیہ ہوگا, ان کو کتاب حکمت کی تعلیم ہوگی, اور یہ سب انسان بنیں گے. پورا میکنزم سمجھ لگی آپ کو یہ کیسے آگے بڑھتا ہے. اور اس کے بعد پھر جب یہ کام بھی ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک معاشرہ بن گیا, اسلامی نظام قائم ہو گیا, اب لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو گئے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر ہم سورہ اعراف کی آیات پڑھتے ہیں. آیات لمبی ہے تو میں پوری آیات نہیں پڑھتا, صرف اس کا جو کنکلوژن ہے وہ آخری اب میں کر دیتا ہوں. اس میں یہ آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان سے بوجھ اتار دیتا ہے اور وہ زنجیریں کھول دیتا ہے جس میں یہ جکڑے ہوئے تھے.
یعنی جب انبیاء آ گئے، انبیاء نے اسلامی معاشرہ الہی معاشرہ قائم کر دیا، اس معاشرے میں لوگ جوگ داخل ہو گئے، پھر ان بندوں پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کیا کرتا ہے؟ ان پر بوجھ ہٹا دیتا ہے، یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، اور ان کی زنجیریں کھول دیتا ہے۔ کون سی زنجیریں؟ جس میں یہ جکڑے ہوئے تھے، یعنی انہیں غلامی سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ کون سی زنجیریں تھیں؟ یہ جہالت کی زنجیریں تھیں، یہ ظلم کی زنجیریں تھیں، یہ نفس پرستی کی زنجیریں تھیں، یہ انسان کی ہوائے نفس کی زنجیریں تھیں، خوف کی زنجیر، لالچ کی زنجیر، انانیت کی زنجیر، یہ ساری زنجیریں ہیں جس میں انسان جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور اگر ایک انسان زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو اور اسے کہا جائے جو پرواز کرو، پرواز کر سکتا ہے؟ خدا کی طرف سفر کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ مثلا مثال دیں، آپ ایک کسی پرندے کو لیں، باز کو لے لیں، کبوتر کو لے لیں، کسی پرندے کو لیں، اس سے آپ باندھ دیں، اس کا ایک پروں سے، دونوں پروں سے اس کو باندھ دیں زنجیروں سے، بڑے سخت موٹے زنجیروں سے، اب اسے کہ تم اڑو، اڑ سکتا ہے؟ نہیں اڑ سکتا۔ یا مثلا چھوٹا سا پرندہ، اس پر آپ اس کو باندھیں نہیں، لیکن ایک وزن اس پہ رکھ دیں جو کئی کلو، کئی منوں کا وزن ہو، اسے کو اب اڑو، وہ اتنا من لے کے اڑ سکتا ہے؟ نہیں اڑ سکتا، ادھر ہی پڑے ہوا ہلاک ہو جائے گا، نہیں اڑ سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں اڑے، کیا کرنا پڑے گا؟ یہ وزن اتارنا پڑے گا، یہ زنجیریں کھولنی پڑیں گی، یہ کام کرنے انبیاء آتے ہیں۔ اس معاشرے میں زنجیریں ہوتی ہیں، ہم اس زنجیروں میں غرق ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں ہم ان زنجیروں کا ساتھ اڑیں گے، ان زنجیروں کے ساتھ جس حالت میں ہیں اسی حالت میں سفر کریں گے، تو سفر ہم کر نہیں پاتے، کر سکتے بھی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ چونکہ اب ہمارا ایک انتہائی مختصر سا وجود ہے، اور اس پر کئی من ہم نے بوجھ ڈالا ہوا ہے، اپنے اوپر جو ظلم ہم نے کیا ہوا ہے۔ تو یہ سب جب ہٹے گا جو انبیاء کرتے ہیں، پھر انسان سفر کر سکتا ہے، اور پھر پورا معاشرہ سفر کرتا ہے۔ جیسے امام زمان کے تشریف آوری کے بعد ہوگا، بس امام زمان تشریف لائیں گے، الہی معاشرہ قائم کریں گے، اور یہ زنجیریں توڑ دیں گے، یہ بوجھ ہٹا دیں گے، پھر وہ پورا معاشرہ کیا کرے گا؟ خدا کی طرف سفر کرے گا، پھر پورا معاشرہ خدا تک جائے گا، پھر پورا معاشرہ انسان بنے گا۔ لہٰذا یہ وہ طریقہ کار ہے انبیاء کا جس کا ذکر آتا ہے۔ آخری ایک نقطہ یہ رہبر بیان فرماتے ہیں، پھر آج کی تقریر مکمل ہو جاتی ہوں گی، اور ہم بھی اس سیشن کو اختتام کر دیں گے اس آخری نقطے پر۔ رہبر یہ فرماتے ہیں کہ الہی مکتب میں اور مادی مکتب میں ایک فرق ہے۔ مثلا یہ بات کہ معاشرے میں عدالت ہو، معاشرے میں ظلم نہ ہو، طبقاتیت نہ ہو، یہ باتیں بعض دفعہ غیر الہی مکاتب بھی کرتے ہیں، جو الہی نہیں وہ بھی یہ باتیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، چونکہ یہ ایک ایسا نعرہ ہے جو انسان کو جس کے اندر اٹریکشن ہے، کشش کرتا ہے۔ مثلا سوشلزم والے بھی یہ بات کرتے ہیں، مغربی بعض مفکرین فلسوف بھی یہ باتیں کرتے ہیں، حتیٰ جو خدا کو نہیں مانتے بعض لوگ وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جی معاشرے میں عدالت ہو، معاشرے میں ظلم نہ ہو، طبقاتیت نہ ہو، سب کو حقوق ملے، یہ بات تو سارے کرتے ہیں۔ رہبر یہ فرماتے ہیں کہ جو مادی طبقہ فکر ہے، جو یہ بات کرتا ہے، یہ اس سے آگے کیا کرنا ہے، ان کا جواب ان میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اب رہبر فرماتے ہیں ہم اگر ان سے پوچھیں کہ جو غیر الہی مکاتب ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ عدالت ہو معاشرے میں، غیر طبقاتیت ہو، سب کو حق ملے، انہیں کہ اگر بالفرض ایسا معاشرہ بن جائے، اگر بالفرض ایک بالکل آئیڈیل سوسائٹی بن جائے جہاں کسی پر ظلم نہ ہو، جہاں سب کو ان کا حق ملے، جہاں سب بالکل رفاق کے ساتھ رہیں، اس کے بعد آگے کیا ہوگا؟ تو غیر الہی مکتب کیا ہو جاتا ہے؟ چپ، ان کے پاس اگلی منزل نہیں ہے۔ لیکن رہبر فرماتے ہیں یہاں الہی مکتب کے پاس اگلی منزل ہے، اور وہ کیا ہے؟ خدا کی طرف سفر، ان لوگوں کو انسان بنانا، ان کا تزکیہ کرنا۔ اس معاشرہ، ایسا معاشرہ بننا یہ خود ہدف نہیں ہے، یعنی اس عادلانہ معاشرے کا قیام یہ کیا ہے؟ ایک ضمنی ہدف ہے، اور اس ضمنی ہدف کے بعد الٹیمیٹ ہدف کیا ہے؟ کہ لوگوں کو خدا تک پہنچانا، لوگوں کو انسان بنانا، لوگوں کو خلیفہ خدا بنانا، تزکیہ نفس کرنا، یہ الٹیمیٹ ہدف ہے۔ اور رہبر فرماتے ہیں کہ یہ جو غیر الہی مکاتب ہیں ان کے پیر ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ تشبیہ دیتے ہیں ایک طرح سے، یعنی یہ آدھے راستے سے واپس آتے ہیں، ان کے پاس پورا راستہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ ان کی باتوں میں آ کر عادلانہ معاشرے تک پہنچ بھی جائیں، جو کہ نہیں یہ کر سکتے، لیکن کر بھی لیں، تو اس سے آگے کیا کرنا ان کو نہیں پتہ۔ جبکہ عادلانہ معاشرہ خود کوئی ہدف نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد کیا ہے؟ خدا کی طرف سفر ہے، الٹیمیٹ خدا تک جانا ہے۔ کیوں جانا ہے خدا تک؟ پھر رہبریات پڑھتے ہیں، مشہور ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ یعنی ہم خدا کے ہیں، ہم خود نہیں ہیں، ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انا للہ ہم خدا کے ہیں، ہم خدا کی ملکیت ہیں۔ و انا الیہ راجعون، اور جانا بھی کہاں ہے؟ خدا کی طرف سے، آئے بھی خدا کی طرف سے، اسی نے بنایا ہے، اسی کی قدرت کا نتیجہ ہیں، اسی کی حکمت کا نتیجہ ہیں، اسی کی خالقیت کا نتیجہ ہیں، اسی نے ہمیں پیدا کیا، اسی سے ہیں، انا للہ اسی سے ہیں، اور جانا بھی کدھر ہے؟ اسی کی طرف جانا، انا الیہ راجعون، اسی کی طرف جانا ہے۔ بس جب عادلانہ معاشرہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ
اس کے ذریعے خدا تک جانا ہے۔ مثلا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے امام زمان کے ظہور کے لیے اقدام کرنا ہے، امام کے ظہور میں تاجیل کے لیے کوششیں کریں تاکہ امام ظہور کرے، امام کا ظہور ہمارا ہدف نہیں، ایک منزل ہے۔ اچھا جب امام ظہور کریں گے تو پھر اگلا ہدف کیا ہوگا؟ امام حکومت قائم کریں، امامات کا نظام قائم کریں۔ یہ امامات کا نظام بھی خود ایک ہدف نہیں، الٹیمیٹ ہدف نہیں، ایک منزل ہے۔ جب امامات کا نظام قائم ہو جاتا ہے پھر کیا ہوگا؟ اسلامی معاشرہ قائم ہوگا۔ یہ معاشرہ قائم ہونا بھی آخری ہدف نہیں ہے، یعنی اس کے بعد کیا ہوگا؟ خدا کی طرف سفر، پھر ساری انسانیت خدا کے پاس جائے گی، یعنی خدا کی طرف سفر ہوگا اور خلیفہ خدا بنے گی، پھر الٹیمیٹ ہدف ہے۔ پھر وہاں جو ہے انسانیت اپنے معراج کو پہنچ جاتی ہے، انسان مقام انسانیت پر فیض ہو جاتا ہے، انسان مقام خلافت الہی پہ فیض ہو جاتا ہے، اور مقصد انبیاء پورا ہو جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے انبیاء آتے ہیں، اور یہ مقصد انبیاء ظاہر انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، رسول خود آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن یہ ہدف ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ کیا تمام انسانیت مقام انسانیت پہ فیض ہوئی ہے؟ کیا تمام انسانیت مقام خلافت الہی پہ پہنچی ہے؟ کیا تمام انسانوں کا تزکیہ نفس ہو گیا ہے؟ کیا عادلانہ نظام قائم ہو گیا ہے؟ نہیں ہوا۔ تو یہ کس کے ہاتھ سے ہونا ہے؟ یہ آخری نبی کے آخری وصی کے ہاتھ سے ہونا ہے، یعنی ان تمام انبیاء کی محنتوں کو اگر کسی نے درجے کمال تک پہنچانا ہے تو کس نے پہنچانا ہے؟ امام زمان نے فرمایا۔ اس لیے امام زمان کا وجود ایک عام چیز نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی انبیاء کی تحریکوں کا آخری نقطہ یا انبیاء کی تحریکوں کا معراج مہدویت ہے، یعنی امام زمان آئیں گے اور وہ تحریک جو آدم سے شروع ہوتی ہے، جس میں پھر حضرت ابراہیم جیسے پیغمبر آتے ہیں، حضرت موسیٰ آتے ہیں، حضرت عیسیٰ آتے ہیں، رسول خدا آتے ہیں، یہ سارے انبیاء آتے ہیں۔ چونکہ قرآن نے کیا کہا ہے سورہ حدید میں، لقد ارسلنا رسولنا، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، یعنی ہم نے رسولوں کو بھیجا، بے شک جن کو بھیجا کیا دے کر کہ ان کو بینہ دیا، ان کو معجزات دیا، اور یہ سارا کچھ کہ تاکہ وہ یہ کام کریں۔ یعنی تمام انبیاء کا جو ہدف ہے اور وہ مقصد ہے وہ کب پورا ہوگا؟ زمانہ امام زمان کے ظہور میں پورا ہوگا۔ یعنی مہدویت کی تعریف کیا بنتی پھر یہاں سے؟ تعریف یعنی ڈیفینیشن، اگر آپ تعریف کریں مہدویت کی کیا بنے گی؟ یعنی انبیاء کے تحریکوں کا الٹیمیٹ مرحلہ ہے، یا انبیاء کی تحریکوں کا جو نتیجہ ہے جہاں پہنچے گا وہ مہدویت ہے، یا انبیاء کی تحریکوں کا معراج وہ مہدویت ہے، یا تمام انبیاء جو چاہتے تھے وہ اس کو پورا جو کرے گا وہ امام زمان ہے، اور وہ نظام جو پورا کرے گا وہ مہدویت ہے۔ اور تمام وہ لوگ جو اس مہدویت کے اندر شامل ہوں، ظاہر امام زمان تو مکمل کریں گے، امام زمان کے ہاتھ میں تو امامت ہوگی، قیادت ہوگی، آگے ان کا پورا لشکر ہوگا۔ کچھ وہ لشکر ہوگا جو ان کی زندگی میں ان کے ساتھ ہوگا، کچھ وہ ہوگا جو شاید اس زمانے میں نہ ہو لیکن ان سے پہلے کوئی اینٹ رکھ چکا ہوگا اس راہ میں، وہ سب کیا ہوں گے اس میں شامل ہوں گے۔ یہ سارے وہ ہوں گے جو اصل میں انبیاء کے اس پوری تحریکوں کو، انبیاء کی محنتوں کو، انبیاء کی زحمتوں کو اپنے آخری نقطے تک پہنچانے والے ہوں گے۔ لہٰذا یہ کام ہے، اور آج کے زمانے میں جو کام امام خمینی نے شروع کیا وہ یہی کام ہے۔ اسی لیے رہبر معظم کا بہت واضح فرمان ہے کہ جو امام خمینی کی تحریک ہے یہ تحریک انبیاء کا تسلسل ہے۔ اب آپ بات سمجھیں اس بات کو، یہ لفظ آپ بہت سنتے ہوں گے، آپ سمجھ آسان ہے، یعنی تحریک امام خمینی یہ کیا ہے؟ تحریک انبیاء کا تسلسل، یعنی وہی اسی نہج پہ تحریک ہے۔ اسی نہج سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہی کہ لوگوں کو خدا تک پہنچانا ہے۔ اچھا جب خدا تک پہنچانا ہے اور انسان بنانا ہے تو کیا واضح نصیحت کریں، کتابیں لکھیں، درس دیں؟ نہیں، بلکہ حکومت اسلامی قائم ہو، حکومت اسلامی کے بعد پھر کیا ہو؟ اسلامی معاشرہ قائم ہو، پھر اسلامی معاشرے کے بعد کیا ہو؟ لوگ خدا کی طرف سفر کریں۔ تو لہٰذا اسی تسلسل پر ہے۔ لہٰذا انبیاء کا ہدف کیا ہے؟ پھر آخری بات پوچھ رہا ہوں، انبیاء کا ہدف کیا ہے؟ الٹیمیٹ ہدف کیا ہے؟ لوگوں کو خدا تک پہنچانا، انسان نے کامل بنانا۔ ظاہر ہے جب ایک انسان خلیفۃ اللہ بنتا ہے تبھی اسی کو انسان کہا جاتا ہے، تبھی انسان کامل بنتا ہے۔ انسان بنانا، وہاں تک پہنچنے کے لیے کیا چاہیے؟ ایک معاشرہ چاہیے، اس معاشرے کے لیے پہلے کیا چاہیے؟ اسلامی حکومت چاہیے، اور جب اسلامی حکومت نہ ہو تو پھر کیا چاہیے؟ اس حکومت کی جد و جہد چاہیے۔ یہ ایک پورا میکانزم ہے جو انبیاء کی تحریکوں کا ہے، اور انبیاء کے بعد ائمہ نے، اور پھر عصر خیبت میں جو بھی الہی تحریک اٹھے گی اس کا یہ طریقہ کار ہوگا۔ تو امید ہے آپ پہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اسی پہ ہم اختتام کرتے ہیں، اگر کسی کا سوال ہے تو اس ضمن میں جو بات ہماری ہوئی ہے ضرور کیجیے۔ ادھر سے کوئی نہیں ہے کوئی سوال؟ چلیں جی، اسی دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہیں الہی تحریکوں میں کے اندر شامل فرمائے، اور امام زمان کے ظہور میں جو تعجیل کے وجوہات ہیں ان وجوہات میں سے ہمیں بھی اسی وجہ قرار دے،
اور ہمارا شمار امام کے حقیقی اوان و انصار میں سے فرمائے، امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرمائے، تمام مظلومین و مستضعفین جہاں کی مدد فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔